بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 54 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اغراء الصدیق علی الصدیق ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وجہ عبد الملک الشعبی الی ملک الروم فی بعض الامور فاستکبر الشعبی فقال له من اہل بیت الملک انت قال لا فلما اراد الرجوع الى عبد الملک حمله رقعة لطیفة وقال له اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحيتنا فارفع اليه هذه الرقعة فلما رجع الى عبد الملك ذكر له ما احتاج الى ذكره ونهض فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال يا امير المؤمنين انه حملني اليك رقعة انسيتها فدفعها اليه ونهض فقرأها عبد الملك وامر برده فقال اعلمت ما في الرقعة قال لا قال فيها عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا افتدري لما كتب الي بهذا قال لا قال حسدني عليك فاراد ان يغزيني بقتلك فقال الشعبي لو رآك يا امير المؤمنين ما استكبرني فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد الملك وقال لله ابوه والله ما اردت الا ذاك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ دوست کو دوست کے خلاف ابھارنا۔ عبد الملک نے شعبی کو روم کے بادشاہ کی طرف بعض کاموں کے سلسلے میں بھیجا۔ اس نے شعبی کو بڑا سمجھا اور اس نے شعبی سے پوچھا کیا تم بادشاہ کے گھر والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ جب شعبی نے عبد الملک کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو روم کے بادشاہ نے اسے ایک لطیف رقعہ دیا اور شعبی سے کہا جب تم اپنے ساتھی کو تمام وہ باتیں پہنچا دو جو وہ ہمارے علاقے کی پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو تم اسے یہ رقعہ دینا۔ جب شعبی عبد الملک کی طرف لوٹے اور اس سے تذکرہ کر دیا تمام وہ چیزیں جس کے ذکر کرنا ضروری تھا اور اٹھ گئے، جب وہ نکلے تو انہیں رقعہ کی یاد آئی، وہ واپس لوٹے اور کہا اے امیر المومنین، بادشاہ نے مجھے ایک رقعہ دیا تھا، میں اس کو بھول گیا۔ پھر شعبی نے وہ رقعہ عبد الملک کو دیا اور اٹھ گئے۔ عبد الملک نے وہ رقعہ پڑھا اور حکم دیا شعبی کو واپس بلانے کا۔ بادشاہ نے شعبی سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے رقعے میں کیا ہے؟ شعبی نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے عرب سے تعجب ہے انہوں نے کیسے اس شخص کے علاوہ کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر عبد الملک نے پوچھا آپ کو معلوم ہے روم کے بادشاہ نے مجھے یہ والی بات کیوں لکھی ہے؟ شعبی نے کہا نہیں۔ تو عبد الملک نے کہا اس نے مجھے حسد پر ابھارا ہے تمہارے خلاف اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے قتل کرنے پر ابھارے۔ تو شعبی نے کہا اگر روم کا بادشاہ آپ کو دیکھ لیتا امیر المومنین تو وہ مجھے کبھی بھی بڑا نہ سمجھتا۔ یہ والی بات روم کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے عبد الملک کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خوبی، اللہ کی قسم میں نے اسی کا ہی ارادہ کیا تھا۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اغراء۔ اغراء یغری، اغراء باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو دوسرے کے خلاف ابھارنا۔ صدیق یہ دوست کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں وجہ۔ وجہ یوجہ، توجیہ باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دوسرے کی جانب متوجہ کرنا۔ استکبر یستکبر، استکبار باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھنا۔ آگے لفظ دیکھیں حملہ یحمل تحمیل، کسی پر کوئی چیز اٹھوانا یا کسی پر کوئی چیز لادنا۔ رقعہ یہ پرچی کو کہا جاتا ہے۔ بلغ یبلغ تبلیغ، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ احتاج یحتاج، احتیاج باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا۔ ناحیہ یہ کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نواحی آتی ہے۔ رفع یرفع، رفعن اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، امر کا یہ صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ آگے لفظ دیکھیں نہض ینہض نہوزن باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اٹھ جانا۔ خرج یخرج خروج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ ذکر یذکر ذکرن، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد آنا۔ رجع یرجع رجوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ حمل یحمل تحمیل، یہ وہی لفظ ہے جو یہاں پر آ چکا ہے۔ انسا ینسی انسا باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ دفع یدفع، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ قرأ یقرأ قرأن، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ امر یامر، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ رد یرد، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹانا۔ ان دونوں کا باب ناصرہ ہے۔ علم یعلم باب بڑا مشہور ہے، اس کا باب عالمہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کا سمیع باب بھی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ملک یملک تملیک، کسی کو مالک بنانا۔ حسد یحسد تحسید باب اس کا بھی تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حسد کے اوپر ابھارنا۔ بلغ یبلغ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ للہ ابوہ، اللہ ہی کے لیے ہے اس کا باپ۔ مطلب یہ والا جو کلمہ ہے یہ مدح اور تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی یہ والا جو شخص ہے اس کے اندر اتنی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اس کا باپ ضرور کوئی بہت اچھا اور بڑا شخص ہوگا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
اس میں واقعی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی بھی ایک دوست کو دوسرے دوست کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہیے کہ آپ کے بھڑکانے کے نتیجے میں وہ دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی بری اور مذموم صفت ہے۔ اب واقعہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ عبد الملک جو اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس نے شابی جو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا بعض امور کے سلسلے میں، وہ مشورہ وغیرہ کرنا تھا یا ان کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو جب یہ روم کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں اور روم کے بادشاہ کے ساتھ جب کلام کیا تو یہ ان کی ذہانت اور عقل مندی سے بڑے حیران اور متعجب ہوئے۔ انہوں نے ان کو بہت بڑا شخص سمجھا۔ کن کو؟ اس حضرت شابی کو۔ تو پھر اس نے بادشاہ نے یہ پوچھا، کیا تم بادشاہ کے گھر والوں میں سے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے بادشاہ یعنی عبد الملک کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو جو روم کا بادشاہ تھا انہوں نے اس کو ایک لطیف پرچی دی اور یہ کہا کہ جب تم اپنے ساتھی یعنی بادشاہ کو تمام وہ باتیں پہنچا دو ہمارے علاقے کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، جن کو معلوم کرنا وہ ضروری سمجھتا ہو، اس کے بعد پھر تم نے یہ والی پرچی دینی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت شابی واپس لوٹے عبد الملک کی طرف اور ذکر کیا ہے تمام وہ چیزیں جن کے ذکر کرنا ضروری تھا، وہ ساری باتیں بتانے کے بعد جب وہ بادشاہ سے اٹھ کر گئے ہیں تو جب باہر نکلے بادشاہ کے پاس سے، پھر ان کو رکے کی یاد آئی۔ واپس لوٹے اور کہا کہ امیر المومنین، جو روم کا بادشاہ تھا انہوں نے مجھے یہ رکا دیا تھا، میں اس کو آپ کو دینا بھول گیا تھا۔ پھر یہ والا جو رکا تھا اس نے عبد الملک بادشاہ کو دیا، پھر دوبارہ اٹھ کر چلے گئے۔ عبد الملک نے جب وہ پڑھا بادشاہ نے تو پھر حکم دیا کہ شابی کو واپس بلاؤ۔ شابی واپس آئے تو پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے رکے میں کیا لکھا ہے؟ تو شابی نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ تو پھر انہیں بتایا کہ رکے کے اندر یہ والی کلام لکھی ہوئی ہے کہ مجھے عرب سے تعجب ہے انہوں نے اس شابی کے علاوہ کسی اور کو بادشاہ کیسے بنا دیا اور کیوں بنا دیا۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ روم کے بادشاہ نے یہ والی بات میری طرف کیوں لکھی ہے؟ تو شابی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اس نے بتایا یہاں پر عبد الملک نے کہ اس نے مجھے تمہارے خلاف حسد کے اوپر ابھارنا چاہا ہے کہ میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اور اسی طریقے سے اس نے مجھے تمہارے قتل کے اوپر ابھارنا چاہا۔ یہاں پہ دیکھیں بادشاہ کی کتنی بڑی عقل مندی تھی کہ وہ ایک رکا تو آیا ہے لیکن اس رکے کی وجہ سے وہ اس کی فوراً تہ تک پہنچ گیا۔ اس رکا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس رکا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں یہ والی بات کروں گا شابی کے بارے میں کہ یہ جو شابی ہے یہ بادشاہ بننے کے لائق اور مستحق ہے، تو جو موجودہ بادشاہ ہے اس کو حسد ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہیں وہ شابی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور شابی میری سلطنت کو معزول کر دے، لہذا میں شابی کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو یہ روم کے بادشاہ کا مقصد تھا کہ جو عبد الملک تھا اس کو شابی کے خلاف ابھارنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عبد الملک کی کیسی ذہانت، عقل مندی اور فراست تھی کہ وہ فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ گئے کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کا یہ مقصد تھا اس رخ سے۔ تو یہ والی بات ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی شخص آپ کو کوئی میسیج وغیرہ کرتا ہے اور آپ معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں کہ اس شخص کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس شخص کے اس میسیج کا مقصد کیا ہے، پھر اسی کے مناسب آپ معاملہ کریں، تو یہ ایک بہت بڑی عقل مندی والی صفت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ عبد الملک بادشاہ تھا تو بادشاہ کی عقل تو ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ تو یہی اس نے پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے آپ کے قتل کے اوپر ابھارنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر شابی نے کہا امیر المومنین، اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے تو مجھے دیکھا تھا تو مجھے اس نے بڑا سمجھ لیا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو وہ کبھی بھی مجھے بڑا شخص نہ سمجھتا۔ پھر جب روم کے بادشاہ تک یہ والی بات پہنچی کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے اور عبد الملک نے پھر بتایا کہ آپ کا یہ والا مقصد تھا، تو اس نے پھر جب تذکرہ ہوا عبد الملک کا اور اس نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے اس کے باپ، مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے بادشاہ، میں نے اسی بات کا ہی ارادہ کیا تھا کہ یہ جو عبد الملک ہے یہ شابی کو اسی بہانے سے قتل کر دے گا تو مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ شابی ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ذہین، فطین اور عقل مند شخص تھے، تو جب ایسا شخص مر جائے گا تو اس میں مسلمانوں کا نقصان تھا، تو میں یہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہی چاہتا تھا۔ تو یہ والی چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ معاملے کی تہ اور گہرائی تک پہنچ جائیں، تو اس لیے چیزوں کو تجزیہ کرنا سیکھیں، اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں، اور اس میں جو عقل مند لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا یہ بھی اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 55 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظرافت ادبیہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال ابو عثمان بن بحر الجاحظ اخبرني رجل من رؤساء التجار قال كان معنا في السفينة شيخ شرس الاخلاق طويل الاتراك وكان اذا ذكر له الشيعة غضب واربد وجهه وزوى من حاجبيه فقلت له يوما يرحمك الله ما الذي تكرهه من الشيعة فإني رأيتك إذا ذكروا غضبت وقبضت قال ما أكره منهم إلا هذه الشين في أول اسمهم فإني لم أجدها قط إلا في كل شر وشوم وشيطان وشغب وشقاء وشنار وشين وشوك
و شکوا و شہوت و شتم و شوہن قال ابو عثمان فما ثبت لشیعی بعدها قائمۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو عثمان بن باہر جاہز کہتے ہیں مجھے تاجروں میں سے ایک رئیس شخص نے خبر دی کہ ان کے ساتھ کشتی میں ایک بد اخلاق طویل خاموشی والا بوڑھا تھا، اور جب اس کے سامنے شیعہ کا تذکرہ ہوتا تو اسے غصہ آ جاتا اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ اپنی بھویں چڑھا لیتا۔ میں نے اسے ایک دن کہا اللہ آپ پر رحم کرے، شیعہ کی کیا بات آپ کو ناپسند ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب شیعہ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا مجھے ان کے نام کے شروع میں یہ شین ہی ناپسند ہے، میں نے شین کو نہیں پایا کبھی بھی مگر ہر برائی میں، نحوست میں، شیطان میں، فساد میں، بدبختی میں، آر میں، عیب میں، کانٹے میں، شکایت میں، شہوت میں، گالی گلوچ میں اور کنجوسی میں۔ ابو عثمان کہتے ہیں اس کے بعد کسی شیعہ کا پاؤں نہ جما۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ظرافت، باب اس کا کروما یکرم آتا ہے، ظروفہ یا ظروفو، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش طبع ہونا، دل لگی کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں رؤساء، یہ رئیس کی جمع ہے، امیر آدمی کو کہا جاتا ہے، تجار یہ تاجر کی جمع ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں شرس، شارسہ یشرسو، اس کا مطلب ہوتا ہے برے اخلاق والا ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں الاتراک، اترکا یترکو اتراک، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سر کا جھکانا۔ آگے لفظ دیکھیں غضبہ، غضبہ یغضبو، اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اربدہ، اربدہ یربدو اربداد، باب اس کا افعلال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سرخ ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں زوا، زوا یزوی، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھوؤں کا چڑھانا۔ اور یہ جو حاجب ہے، یہ حاجب کہتے ہیں ایک بھوئیں کو یا ایک ابرو کو، اور اسی کی تسنیہ آتی ہے حاجبانی، اور اس کی یہ حالت جری ہے حاجبینی۔ جب اس کی اضافت کی گئی حاضمیر کی طرف تو آخر سے نون تسنیہ کو حذف کر دیا گیا۔ رحیم یرحمو، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں قبضتا، قابضہ یقبضو، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں شر، برائی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع شرور آتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے شوم، شاؤما یشؤمو، باب اس کا کروما یکرم آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے منحوس ہونا۔ شیطان، شیطان کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع شیاطین آتی ہے۔ اور آگے ہے شغب، شاغبہ یشغبو، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فساد مچانا۔ آگے لفظ دیکھیں شقا، باب اس کا بھی سمیع آتا ہے شقا یشقا اور اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا۔ اور اس کے بعد آگے ہے شنار، شنار یہ عیب کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہے شین، شانہ یشین شینن، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عیبدار ہونا۔ ایک لفظ یہاں پہ رہ گیا ہے وہ ہے شرر، یہ چنگاریوں کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع شرارہ آتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں شوک، کانٹے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اشواک آتی ہے۔ آگے ہے شکوا، اس کی جمع شکاوی آتی ہے، یہ شکایت کو کہا جاتا ہے۔ شتم، گالی گلوچ کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے شح، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے، شح یشحو، اس کا مطلب ہوتا ہے کنجوس اور بخیل ہونا۔ اس کے بعد آگے ہے قائمہ، اس کی جمع قوائم آتی ہے، ٹانگ کو اور پاؤں کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو جاہز نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تاجروں میں سے ایک رئیس شخص نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ کشتی میں ایک سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بد اخلاق بوڑھا تھا اور وہ لمبا سر کو جھکائے رکھتا تھا۔ سر کو جھکائے رکھتا کا مطلب یہ تھا کہ وہ خاموش رہتا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کشتی کے اندر شیعہ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا تھا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا، غصہ آ جاتا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور وہ جو اپنی بھویں تھی وہ چڑھا لیتا تھا، یعنی اس کے چہرے کے اوپر بل پڑ جاتے تھے۔ تو میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ اللہ پہ رحم کرے، آپ شیعہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب بھی شیعہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس نے آگے یہ کہا کہ جو شیعہ سے مجھے نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ یہ شین ہی ہے۔ اور پھر شین کی مناسبت سے اس نے کچھ ایسے الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں جن کے اندر برائی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پر ظرافت ادبیہ ہے، ادبی ایک لطیفہ ہے، ادبی ایک عمدہ بات ہے۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ الفاظ دیکھیں، ان تمام الفاظ کے شروع میں شین آ رہا ہے اور ان تمام الفاظ کا معنی اور ان کا جو باب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ہر لفظ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی برائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 56 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظرافت ادبیہ کا دوسرا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
قال رجل لبعض ولاة بني العباس أنا أجعل في هشام بن عبد الحكم أن يقول في علي رضي الله عنه إنه ظالم. قال له نشدتك الله أبا محمد أما تعلم أن عليا بارز العباس عند أبي بكر؟ قال نعم. قال فمن الظالم منهما؟ فكره أن يقول العباس فيواقي سخط الخليفة أو يقول علي فينقض أصله. قال ما منهما ظالم. قال فكيف يتنازع اثنان في شيء لا يكون أحدهما ظالما؟ قال قد تنازع الملكان عند داود وما منهما ظالم ولكن ينبه داود على الخطية وكذلك هذان أرادا تنبيه أبي بكر من خطيته فأسكت الرجل وأمر الخلیفۃ لہشام بصلۃ۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ایک شخص نے بنو عباس کے ایک حاکم سے کہا کہ میں ہشام بن عبد الحکم کو مجبور کر دوں گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم ہونے کا کہیں گے۔ اس نے ہشام سے کہا اے ابو محمد، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عباس سے جھگڑا کیا تھا۔ ہشام نے کہا جی ہاں۔ اس شخص نے پوچھا پھر ان دونوں میں سے ظالم کون ہے؟ ہشام نے ناپسند سمجھا کہ وہ عباس کا نام لیں کہ خلیفہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر وہ علی کہیں کہ وہ اپنی اصل کو توڑ دیں گے۔ ہشام نے کہا ان دونوں میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ظالم نہ ہو؟ ہشام نے کہا دو فرشتوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس جھگڑا کیا تھا اور ان دو فرشتوں میں سے کوئی بھی ظالم نہیں تھا، لیکن یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ حضرت داؤد کو ان کی غلطی پر متوجہ کیا جائے۔ اسی طرح ان دونوں نے بھی حضرت ابوبکر کو ان کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے جھگڑا کیا۔ ہشام نے اس شخص کو خاموش کر دیا اور خلیفہ نے ہشام کے لیے انعام کا حکم دیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ولات، یہ والی کی جمع ہے، حاکم کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں نشدتو، ناشدہ ینشدو، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قسم دینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں بارزہ، بارزہ یبارزو مبارزتاً، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، مقابلے کے لیے نکلنا۔ واقع یواقعو، باب اس کا بھی مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں سخط، سخط یسخطو، باب اس کا سمیع یسمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، غصہ ہونا۔ ناقض ینقضو، باب اس کا نصر ینصرو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا یا توڑنا۔ تنازع یتنازع، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ نبہ ینبہ، تنبیہ، کسی کو تنبیہ کرنا۔ اسکت یسکت، اسکات، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خاموش کر دینا۔ امرا یامر امرن، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ صلہ، یہ انعام کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس میں دو واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں حضرت علی کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا، ایک یہ، اور دوسرا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتوں نے جھگڑا کیا۔ اب یہ دو واقعے کون سے، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ پھر یہ جو ظرافت ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جو پہلا واقعہ وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت کا مطالبہ کیا۔ چچا اور داماد کے رشتہ داری کے حوالے سے جو وراثت بنتی تھی اس کے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تھی، تو اسی بات چیت کو یہاں پر بارزہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ حضرت علی کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترکہ ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، جبکہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کا خیال یہ تھا کہ وراثت جاری ہوگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں۔ یہ واقعہ جس میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنا دی تھی، جس کا مفہوم تھا کہ جو انبیاء ہیں وہ وراثت جاری نہیں کرتے، انبیاء کا جو مال ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر خلاصہ یہ تھا کہ یہ والا جو معاملہ تھا یہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے اور یہ جو دو فرشتے تھے یہ دو آدمیوں کے روپ میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے اور یہ میرے والی دمبی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس کو منع کیا، اس کو سمجھایا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوئے۔
تو اصل میں مقصد یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے اور اسی طریقے سے بادشاہت بھی ان کو حاصل تھی، تا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ 2 فرشتوں کو 2 آدمیوں کے روپ کے اندر بھیجا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 2 فرشتے تھے، اب ان کا اصل میں آپس میں کوئی جھگڑا کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تھوڑا سا متنبہ اور تھوڑا سا متوجہ کرنا، یہ مقصد تھا۔ تو یہ 2 واقعات ہیں، اب چلتے ہیں اس میں ظرافت کس طریقے سے پائی جاتی ہے۔ تو واقعہ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ بنو عباس کے جو حاکم تھے ان میں سے ایک حاکم کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے جا کر کہ ہشام بن عبد الحکم جو ہیں میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم ہونے کا کہیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجبور کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ شخص نے ہشام کو کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو محمد کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عباس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں کیا تھا۔ تو پھر وہ شخص کہتے ہیں ان دونوں میں سے ظالم کون ہے؟ اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہشام تھے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ عباسی خلفاء کا دور تھا۔ اگر یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتے ہیں تو عباسی خلفاء کی جانب سے ان کو مشکل پیش آ سکتی تھی، ان کو بادشاہ کی سزا اور عقوبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہشام تھے انہوں نے عباس کو ظالم کہنا ناپسند سمجھا، کیوں؟ کیونکہ صورت میں جو خلیفہ یعنی جو عباسی خلیفہ ہے اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اچھا پھر عباس رضی اللہ عنہ تو ظالم نہیں ہے، پھر کون ظالم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظالم ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو ہشام تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم کہنے کے یا ظالم سمجھنے کے قائل نہیں تھے۔ تو اب اس صورت میں اس نے پھر دوبارہ پھنسانا چاہا، اس نے پوچھا ان دونوں میں سے ظالم، جب ہشام نے یہ فرمایا نا کہ ظالم کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا کہ 2 آدمی جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں ان میں سے کوئی ظالم نہ ہو؟ ظاہر ہے جب 2 آدمیوں کا جھگڑا ہوتا ہے ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے، یہاں پر بھی 2 کا جھگڑا ہوا ہے، یا تو آپ علی کو ظالم کہیں یا پھر آپ عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ظالم کہنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ظرافت جو ہے نا اصل وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جو ہشام تھے انہوں نے جو مبارزت یہ جو جھگڑا تھا یہ بھی ثابت کر دیا حضرت علی اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں سے کسی کا ظالم نہ ہونا یہ بھی قرار دے دیا۔ وہ ظرافت کیسے قرار دی؟ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ جو جھگڑا تھا اس کو تشبیہ دی ہے اس جھگڑے کے ساتھ جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 فرشتوں نے کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو 2 فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو جھگڑا کیا تھا، ان دونوں میں سے کوئی ظالم نہیں تھا، بلکہ وہ جھگڑا اس مقصد کے لیے تھا کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ان دونوں نے جھگڑا کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ بھی حضرت بکر کو ان کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ ہشام نے جواب دیا۔ اب یہاں پر یہ جو ہشام کا جواب ہے ایک چیز کا اور خیال رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو جواب ہے یہ درست ہے، یہ صرف ایک ادبی طور پہ یہ ایک ظریفانہ واقعہ ہے جو حنفیہ کا یا اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا جو مذہب اور موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا ہوا تھا اس جھگڑے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ حق پر تھے، نہ کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جو ہشام تھے انہوں نے اس آدمی کو خاموش کر دیا، اس کو پھر آگے سے کوئی جواب نہ آ سکا، اور جو اس کا مقصد تھا کہ ہشام کو رسوا کرنا وہ اس مقصد میں پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ پھر جو خلیفہ تھے خلیفہ نے ہشام کے لیے ایک انعام کا حکم دیا کہ اس نے ایک ظریفانہ اور ایک خوبصورت بات کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 57 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظرافت ادبیہ کا تیسرا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَسَمِعَ أَعْرَابِيٌّ أَبَا الْمَكْنُونِ النَّحْوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَإِلَٰهَنَا وَمَوْلَانَا فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَمَنْ أَرَادَ بِنَا سُوءًا فَأَحِطْ ذَلِكَ السُّوءَ بِهِ كَإِحَاطَةِ الْقَلَائِدِ بِأَعْنَاقِ الْوَلَائِدِ ثُمَّ أَرْسِخْهُ عَلَىٰ هَامَّتِهِ كَرُسُوخِ السِّجِّيلِ عَلَىٰ هَامِّ أَصْحَابِ الْفِيلِ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مجلجلا مسحنفرا سحا مسفوحا طبقا غدقا منفجرا نافعا لعامتنا وغير ضار لخاصتنا فقال الأعرابي يا خليفة نوح هذا الطوفان ورب الكعبة دعني حتى آوي إلى جبل يعصمني۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ایک دیہاتی نے ابو مکنون نحوی کو سنا، وہ بارش کی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمارے معبود، ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے برائی کے ساتھ اس کو ایسے ہی گھیر لے جیسا کہ ہار بچیوں کے گلوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اس برائی کو اس کی کھوپڑی پر ایسے جما دیجئے جیسا کہ کنکریاں اصحاب فیل کی کھوپڑی پر جما دی گئی تھی۔
اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب فرما جو فریاد رسی کرنے والی ہو، سرسبز کرنے والی ہو، گرج کر برسنے والی ہو، کثرت کے ساتھ برسنے والی ہو، بہت زیادہ بہنے والی ہو، بہانے والی ہو، عام بارش ہو، کثرت کے ساتھ برسنے والی ہو، پانی کو بہانے والی ہو، ہمارے عام افراد کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو اور ہمارے خاص افراد کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ تو دیہاتی نے کہا، اے نوح کے خلیفہ، یہ تو طوفان ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ میں پہاڑ میں پناہ لے لوں جو مجھے اس طوفان سے بچائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں استسقاء، یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بارش کا طلب کرنا۔ آگے ہے ارادہ، ارادہ یرید ارادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، باب اس کا افعال ہے۔ آگے لفظ دیکھیں احیط، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، احاطہ یحیط احاطتاً، اس کا مصدر یہی والا ہے، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے احاطہ کر لینا اور گھیر لینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں قلائد، قلائد یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے قلادتن، ہار کو اور مالا کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اعناق، یہ گردن کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ولائد، ولائد یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے ولیدہ، یہ بچی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ارسخو، ارسخا یرسخو ارساخ، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے راسخ کرنا، مضبوط کرنا، جمانا۔ آگے لفظ دیکھیں حامتن، حامتن اس کی جمع حامات بھی آتی ہے اور اس کی جمع حامن بھی آتی ہے، کھوپڑی کو کہا جاتا ہے، ہر چیز کے سرے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں سجیل، سجیل یہ اس کنکر کو کہا جاتا ہے جو پکی مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصحاب فیل، یہ ہاتھیوں والے، بڑا اس کا مشہور واقعہ ہے، سورہ فیل اس کے بارے میں مکمل اتری ہے۔ ایک ابرہہ جو تھا وہ لشکر لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے ابابیل کو بھیجا تھا، ابابیل نے ان کے اوپر کنکر مارے تھے اور وہ کنکر جو تھے وہ پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے جس کو سجیل کہا گیا، اور ان کی کھوپڑی پر لگ کے انہوں نے ان کی کھوپڑیوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ آگے لفظ دیکھیں اللہم اسقنا، سقا یسقی، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ غیث یہ بارش کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع غیوث آتی ہے۔ مغیث، اغاث یغیث اغاثتاً، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فریاد رسی کرنا۔ اسی طرح اس کا باب بھی افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سرسبز ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں مجلجلاً، جلجل یجلجل، باب اس کا فعل الا آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گرجنا۔ آگے لفظ دیکھیں مسحنفراً، اسحنفر یسحنفر اسحنفار، باب اس کا افعل لال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بکثرت ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں صحن، صحا یصحو صحن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت بہنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں مسفوحن، صفح یصفح صفحن، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پانی کا بہانا یا پانی کا بہایا جانا۔ مسفوحن ایسا پانی جو بہت زیادہ بہایا جاتا ہو، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ دم مسفوح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، بہنے والا خون۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں طبقن، طبق یہ عام بارش کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں غدقن، غادی کا یغدقو، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بکثرت بارش ہونا۔ انفجر ینفجر انفجار، باب اس کا انفعال آتا ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا جاری ہونا، پانی کا بہنا۔ نفع ینفع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اردو میں بھی اسی نفع کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں دعنی، ودع یدع ودعن، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اسی سے یہ امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، اس کا معنی ہے مجھے چھوڑ دیجئے۔ اوا یاوی، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ آخری لفظ ہے یعصمنی، عاصم یعصم، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھ لیں، آسان ہے بات۔ ایک دیہاتی نے ابو مکنون نحوی کو سنا، وہ اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے بارش کے لیے کہ یا اللہ بارش برسا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، پھر یہ کہا کہ جو کوئی ہمارے سے برائی کا ارادہ کرے یا اللہ اس برائی کو اسی کی کھوپڑی کے ساتھ چپکا دے، اور ایسے چپکائیے جیسا کہ آپ نے سجیل کنکریوں کو اصحاب فیل کی کھوپڑیوں کے ساتھ چپکا دیا تھا کہ اس کنکریوں نے اصحاب فیل ہاتھیوں والوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو جیسے ہی جو شخص ہمارے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ہمیں برائی پہنچانا چاہتا ہے، اس برائی کے ذریعے سے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ اس نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ بہنے والی بہت تیز بارش، گرجنے والی ہمیں بارش عطا فرما
اور جو بارش ہے وہ ایسی ہو جو ہمارے عام افراد کے لیے تو فائدہ مند ہو ہی، جو ہمارے خاص افراد ہیں ان کو نقصان پہنچانے والی بھی نہ ہو۔ جب ابو مکنون نحوی نے یہ دعا مانگی ہے تو پھر دیہاتی نے آگے سے کیا کہا، اے نوح علیہ السلام کے خلیفہ یہ تو طوفان ہے۔ تو یہاں پر ہی ایک ادبی ظرافت کا پہلو نکلتا ہے، اسی جملے سے ایک ظرافت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ابو مکنون نے اتنی دعا کر دی تو وہ جو دیہاتی تھا اس نے برجستہ یہ والی بات کہی کہ آپ تو اتنی زیادہ بارش مانگ رہے ہیں، اس بارش سے تو طوفان آ جائے گا، اور یہ جو طوفان ہوگا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان جیسا طوفان ہوگا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، تو لہذا مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور تاکہ میں اس طوفان میں بہہ نہ جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 58 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الاستقسام بالازلام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، معنی الاستقسام بالازلام طلب معرفت ما قسم من الخیر والشر بواسطۃ ضرب الاقداح، وقیل معنی الاستقسام بالازلام طلب معرفت کیفیت قسمت الجزور باقداح، وہی عشرۃ اقداح الفظ ثم التوم ثم الرقیب ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلى، وهذه الأقداح السبعة لها أنسباء من جزور ينحرونها ويقسمونها على العادة بينهم، والثلاثة الأخر لا نصيب لها وهو السفيح والمنيح والوغد، كان أهل الجاهلية يجمعون 10 أنفس ويشترون جزورا ويجعلون لحمه 28 جزءا ويجعلون لكل واحد من الأزلام نصيبا معلوما، للفز سهم وللتوام سهمان وللرقيب 3 أسهم وللحلس 4 أسهم وللنافس 5 وللمسبل 6 وللمعلى 7، ويجعلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد رجل ثم يجعل ذلك الرجل يحركها فيخرج باسم كل رجل قدحا منها، ومن خرج له قدح من أرباب الأنسباء يجعله إلى الفقراء ولا يأكل منه شيئا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم يعني اللئيم۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ الاستقسام بالازلام یعنی تیروں سے قسمت آزمائی کرنا۔ تیروں سے قسمت آزمائی کرنے کا مطلب یہ ہے جوئے کے تیروں کو مارنے کے واسطہ سے تقسیم شدہ خیر اور شر کی پہچان کو طلب کرنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تیروں سے قسمت آزمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے حصوں کی تقسیم کی پہچان کی کیفیت کو طلب کرنا، اور یہ 10 حصے ہیں۔ پہلا فز ہے، پھر توأم ہے، پھر رقیب ہے، پھر حلس ہے، پھر نافس ہے، پھر مسبل ہے، پھر معلی ہے، اور یہ 7 حصے ایسے ہیں جن کے لیے اس اونٹ سے حصہ مقرر ہے۔ عرب کے لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور پھر اس کو تقسیم کرتے تھے اس عادت کے مطابق جو ان کے درمیان رائج تھی۔ آخری 3 کے لیے حصہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری 3 یہ ہیں سفیح، منیح اور وغد۔ اہل جاہلیت وہ 10 آدمی جمع ہوتے تھے اور وہ مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے اور اس کے گوشت کو 28 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور تیروں میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر حصہ ہوتا تھا۔ فز کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا، توأم کے لیے 2 حصے، رقیب کے لیے 3 حصے، حلس کے لیے 4 حصے، نافس کے لیے 5 اور مسبل کے لیے 6 اور معلی کے لیے 7 ہوتے تھے، اور یہ ان تیروں کو ایک تھیلے میں ڈالتے تھے اور ایک آدمی کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ پھر وہ شخص ان تیروں کو حرکت دیتا تھا اور اس میں سے ہر ایک کے نام میں سے ایک تیر نکالتا تھا، اور جس کے لیے ان حصے والوں میں سے کوئی تیر نکلتا تھا وہ اس حصے کو فقراء میں تقسیم کر دیتا تھا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اور عرب کے لوگ اس کے ذریعے سے فخر کیا کرتے تھے اور مذمت کرتے تھے اس شخص کی جو اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کو برم یعنی کمینہ کہا کرتے تھے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے الاستقسام، یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے قسمت طلب کرنا، اور آگے ہے الازلام، یہ ظلم کی جمع ہے، فال نکالنے والے تیر کو کہا جاتا ہے، یعنی جس تیر کے ذریعے سے فال نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں الاقداح، یہ قدحن کی جمع ہے، بے پھل اور بے پر کے تیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں الجزور، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جزر، اونٹ اور بکری جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں انسبا، یہ نصیب کی جمع ہے، حصے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ینحرونہا، باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے، نہرا ینحرو نہرن، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے پر مارنا، ذبح کرنا۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ذبح ہوتا ہے جس سے حلق کاٹا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سینے پر کوئی تیر یا چھری وغیرہ مار کے جانور کو مارا جاتا ہے، اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یقسمونہا، قسم یقسم تقسیم، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ اور آگے لفظ دیکھیں خریطہ، خریطہ یہ واحد ہے، اس کی جمع خرائط آتی ہے اور یہ تھیلے کو کہا جاتا ہے۔ وضع یضع، اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ حرک یحرک، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا۔ اخرج یخرج، اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اس کا باب تفعیل ہے اور اس کا باب افعال ہے۔ انسبا، یہ نصیب کی جمع ہے، حصے کو کہا جاتا ہے۔ افتخر یفتخر، افتخار، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔
آگے لفظ دیکھیں ذم یذم، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا، کسی کو برا بلا کہنا۔ داخلہ یدخل، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ سما یسمی، تسمیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی، اس کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا۔ آگے لفظ دیکھیں البرم، اس کی جمع ابرام آتی ہے، بخیل کو کہا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے اللئیم، اس کی جمع لیام آتی ہے، بدبخت اور کمینے شخص کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ الاستقسام بالازلام، عرب کے جو لوگ تھے یہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ مطلب کوئی کام کرنا ہے یا کسی سفر وغیرہ پر جانا ہے تو اس سے فال نکالا کرتے تھے، جس کو یہ کہا جاتا تھا الاستقسام بالازلام۔ یہی والی بات کر رہے ہیں کہ الاستقسام بالازلام کا مطلب کیا ہے کہ بھلائی یا برائی معلوم کرنے کا طریقہ اس جوئے کے تیروں کو مارنے کے ذریعے سے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ والا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے یا پھر یہ والا کام کرنا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں عرب کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے ایک اونٹ لیا کرتے تھے، اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے کل 28 حصے بناتے تھے، اس 28 حصے بناتے تھے۔ اور یہ جو تیر تھے ان تیروں کی بھی کل 10 قسمیں یہ رکھتے تھے۔ کیسے رکھتے تھے وہ سارے ان کے سارے یہاں پہ نام لکھے ہوئے، ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ الاستقسام بالازلام یعنی جوئے کے تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جس اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا اس کے جو حصے تھے اس کی تقسیم کو معلوم کرتے تھے اس الاستقسام بالازلام کے ذریعے سے۔ اب یہ حصے کتنے تھے؟ کل 10 حصے تھے۔ پہلا فض تھا، دوسرا توأم تھا، تیسرا رکیب تھا، چوتھے نمبر پر تھا حلس، پانچویں نمبر پر تھا نافذ، چھٹے نمبر پر ہے مسبل، ساتویں نمبر پر ہے معلّہ۔ یہ جو 7 ہیں ان کے اس اونٹ میں سے مقرر حصے ہوتے تھے، وہ اونٹ جس کو وہ نہر کرتے تھے اور پھر اس کو تقسیم کرتے تھے آپس میں عادت کے درمیان۔ اور جو آخری 3 تھے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخری 3 کون سے تھے؟ ایک صفیح، دوسرا منیح اور تیسرا وغد۔ یہ کل 10 قسم کے یہ حصے بناتے تھے۔ تو جو جاہلیت والے جو عرب کے جو لوگ تھے، کافر جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں، وہ یہ کرتے تھے کہ 10 آدمی جمع ہوتے تھے اور وہ مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے اور اس کو ذبح کر کے اس کے جو گوشت تھے اس کے 28 حصے کرتے تھے۔ اب اس 28 حصوں کو اگر آپ اس سال میں تقسیم کریں گے نا تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں جو پہلا حصہ ہے اس کا 1 ہے، جو دوسرا ہے اس کے 2 ہیں، جو تیسرا ہے اس کے 3 ہیں، چوتھے کے 4 ہیں، اور پانچویں کے 5 ہیں، چھٹے کے 6 ہیں اور ساتویں کے 7 ہیں۔ اب اس کو اگر آپ جمع کریں گے نا 28 بنیں گے۔ دیکھیں ذرا، 7 جمع 6 13، 13 جمع 5 18، 18 اور 4 22، 22 اور 3 25، 25 اور 2 27 اور 1 28۔ تو کل اس طریقے سے 28 حصے بناتے تھے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ گوشت کو بھی 28 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور یہ جو تیر ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہوتا تھا۔ جو فض تھا اس کا 1 حصہ، توأم کے 2 حصے، رکیب کے 3 حصے، حلس کے 4، نافذ کے 5، مسبل کے 6، معلّہ کے 7۔ تو اس طرح کل مل کے یہ 28 حصے بن جاتے تھے۔ اور جو آخری 3 تھے صفی، منی اور وقت، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ کرتے تھے کہ یہ جو تیر تھے ان تیر کو ایک تھیلے میں ڈالتے تھے اور اس کو پھر ایک آدمی کو پکڑا دیتے تھے۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ وہ آدمی اس تھیلے کو اس طریقے سے حرکت دیتا تھا، حرکت دینے کے بعد ہر آدمی کے نام پر ایک وہ تیر نکالتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ نکلتا تھا کسی آدمی کے نام پہ فض نکلتا تھا تو اس کا 1 حصہ، توأم نکلتا تھا تو اس کو 2 حصے ملتے تھے، رکیب ملتا تھا تو اس کو 3 حصے، حلس کو 4، نافذ کو 5، مسبل کو 6 اور معلّہ کو 7۔ اس طریقے سے 28 حصے آپس میں یہ تقسیم کرتے تھے۔ اور پھر یہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، خود اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور جس کے 3 حصے نکلتے تھے، مطلب کسی کا صفی نکلا ہے یا منی نکلا ہے یا وغد نکلا ہے، اس کو پھر اس گوشت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور یہ والا جو یہ کام کرتے تھے آپس میں فخر کیا کرتے تھے اس بارے میں، اور جو شخص اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، مطلب لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ آؤ بھی اس طریقے سے اونٹ خریدتے ہیں اور پھر اس طریقے سے تقسیم کر کے فقراء میں تقسیم کریں گے، جو شخص ان کے ساتھ اس چیز میں شامل نہیں ہوتا تھا اس کو یہ برا بلا کہتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو کمینہ آدمی ہے، یہ تو بدبخت آدمی ہے، یہ تو کنجوس آدمی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو حرام قرار دیا، جیسا کہ آپ اس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ پڑھ لیں گے، اور اس کام سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 59 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قصۃ سیدنا نوح علیہ السلام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وخرج عن طاعته ولده كنعان فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأجابه بقوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ثم نبع الماء من الأرض ونزل المطر من السماء حتى على الماء فوق الجبال ومكث الطوفان 6 أشهر ثم أوحى الله تعالى إلى الأرض والسماء بقوله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وكان هذا الاستواء على جبل الجودي يوم عاشوراء
وبعد ان جفت الارض قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک ثم ان من کان مع نوح من المؤمنین عاشوا بعد ذلك قلیلا فلم يبق الا نوح واولاده ثلاثه سام وحام ویافث ونساؤهم ففرق بینهم ابوهم نوح حتى ذهب كل الى ناحیة فعمرها باولاده حتى صار الادمیون کما ترى من عهد نوح الى وقتنا هذا من نسله علیہ السلام ولذا سمی ابو البشر الثانی بعد سیدنا آدم علیہ السلام۔ ترجمہ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور والدین کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ان کی اطاعت سے نکل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ان کے بیٹے نے اس بات کے ساتھ جواب دیا، میں ان قریب ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے، اور ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور کنعان ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر پانی پھوٹ پڑا زمین سے اور بارش اتری آسمان سے، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کے اوپر بھی چڑھ گیا، اور یہ طوفان 6 مہینے ٹھہرے رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی زمین اور آسمان کی طرف اپنے اس فرمان کے ساتھ، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اور یہ والا استفاء جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن تھا، اور زمین کے خشک ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے نوح تو سلامتی کے ساتھ اترو، اور برکتیں ہیں تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے وہ اس کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے، کوئی نہیں باقی رہا مگر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی 3 اولاد، یعنی سام، حام اور یافس اور ان کی عورتیں۔ پھر ان کے والد نوح علیہ السلام نے ان میں جدائیگی کر دی، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کونے کی طرف چلا گیا، اور اس نے اس کونے کو بسایا اپنی اولاد کے ساتھ، یہاں تک کہ آدمی ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج کے اس زمانے تک حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام ابو البشر ثانی رکھا گیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے خرجہ، خرج یخرج، خروجن اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ کنعان یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ آگے لفظ دیکھیں، ارکب، راکبہ یرکب، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اجاب یجیب اجابتاً اس کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، باب اس کا افعال آتا ہے۔ اوا یا وی، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، کسی جگہ کی پناہ لینا۔ عصم یعصم، باب اس کا بھی ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا۔ رحم یرحم، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، نبع، نبع ینبع نبوعاً، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا نکلنا۔ نزل ینزل، اس کا نزولاً اس کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ مطر بارش کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع امطار آتی ہے۔ علا یعلو علواً، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، مکثا، مکثا یمکث مکثاً، اس کا باب بھی نصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اوحا یوحی ایحا، باب اس کا افعال آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وحی کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، ابلعی، بلع یبلعو، باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا، جذب کرنا۔ امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطب کا۔ آگے لفظ دیکھیں، اقلعی، اقلع یقلع اقلاع، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے باز رہنا۔ آگے لفظ دیکھیں، غیظہ، غاظ یغیظ غیظاً، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا کم ہونا، پانی کا خشک ہونا۔ قضا یقضی، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا ہونا۔ استوا سے ہے یہ، واستوت، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا استفعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ٹھہر جانا، رک جانا۔ عاشورہ یہ 10 محرم کے دن کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، جفا، جفا یجف جفافن، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، اہبط، حبط یہبط حبوطاً، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ امم یہ امت کی جمع ہے۔ اور عاشو، عاشا یعیشو عیشن، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ فرق یفرق تفریق، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، تقسیم کرنا۔ ناحیہ کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نواحی آتی ہے۔ عمر یعمر تعمیر، بسانا، باب اس کا تفعیل ہے۔ آدمی جون یہ آدمی کی جمع ہے، اور عہد کہتے ہیں زمانے کو، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ سما یسمی تسمیہ، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، اسی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عنوان اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور جو لوگ اپنے والدین کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اسی کے بارے میں یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گیا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو یہی حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ شامل ہو۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ پانی جو ہے مجھے پہاڑ سے بچا لے گا۔ اس نے کہا کہ پہاڑ تو بہت اونچا ہوتا ہے تو پانی اتنا اوپر تو نہیں چڑھے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو آج کے دن یہ اللہ کا امر ہے، پانی کا جو عذاب ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا مقام اور ٹھکانہ یہی کشتی ہے۔ تو جو کشتی میں آ جائے گا وہ تو اس پر تو اللہ کا رحم ہو جائے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ بہرحال یہی والی بات چل رہی تھی کہ جو ایک پانی کی موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی، اور یہ جو ان کا بیٹا تھا یہ بھی غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے بارش اترنے لگی، اور پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا، اور کوئی انسان جو تھا وہ اس میں باقی نہیں بچا۔ اور یہ جو پانی کا طوفان تھا یہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی طرف وحی کی اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ اے زمین تو اپنے پانی کو واپس نکل لے، اور اے آسمان تو بارش برسانا ختم کر دے۔ تو پانی خشک ہو گیا، اور یہ جو معاملہ تھا یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کافر جو تھے کافر ہلاک ہو گئے، ایمان والے بچ گئے، اور یہ جو کشتی تھی یہ کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ اب یہ جو جودی پہاڑ ہے یہ جودی پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ اس کے محل وقوع کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتے ہیں کہ یہ جو جودی پہاڑ ہے یہ ترکی کے اندر قائم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آرمینیا کی سرحد کے اوپر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ اراتات، اسی کے ایک حصے کا نام جودی ہے جہاں پر یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ٹھہری تھی۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو کشتی ٹھہری تھی جودی پہاڑ کے اوپر یہ عاشورہ 10 محرم کے دن ٹھہری تھی، اور جب پانی خشک ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب آپ نیچے اتریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی آپ پر بھی، اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائیں گے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، جو کشتی کے اندر سوار تھے، وہ اس کے بعد بہت کم عرصہ باقی رہے اور سب کا انتقال ہو گیا۔ صرف ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو 3 بیٹے تھے سام، حام اور یافس، اور ان کی جو بیویاں تھیں صرف وہ زندہ رہے، باقی سارے کے سارے انتقال کر گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تقسیم کر کے ان کو زمین کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک زمین کے ایک کونے پر گیا، مطلب یہ کہ کافی دور چلے گئے، اور انہوں نے پھر اپنی اولاد کے ذریعے سے اس زمین کے حصے کو بسایا ہے، یہاں تک کہ آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو نسل چلتی آ رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہی پھیلی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ابو البشر الثانی رکھا گیا ہے، کیونکہ ابو البشر اول جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں سارے لوگ، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے سارے کے سارے انتقال کر گئے تھے، صرف جو نسل چلی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے چلی تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے اس پوری حکایت سے کہ والدین اگر آپ کو نیکی کا، اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم کرتے ہوں تو آپ ان کی اطاعت کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ ان کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 60 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حسن الطلبی و ذکاوۃ الملوک پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما دخل ابو جعفر المنصور المدینة قال للربیع ابغنی رجلا عاقلا عالما بالمدینة لیقفنی علی دورها فقد بعد عهدی بدیار قومی فالتمس له الربیع فتى من اعقل الناس واعلمهم فكان لا يبتدئ بالإخبار حتى يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة وأجود بيان وأوفى معنى فأعجب المنصور به وأمر له بمال فأخر عنه ودعته الضرورة إلى استنجازه فاجتاز ببيت عاتكة فقال يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحبس يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد مؤكل ففكر المنصور في قوله وقال لم يخالف عادته بالابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا لأمر وأقبل يردد القصيدة يتفصحها بيتا بيتا حتى انتهى إلى قوله فيها وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مدق اللسان يقول ما لا يفعل فقال يا ربيع هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له فقال أخرته عنه لعلة ذكرها الربيع فقال أجله له مضاعفا وهذا ألطف تعريض من الرجل وحسن فهم من المنصور۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ابو جعفر منصور مدینہ میں داخل ہوا اس نے ربیع سے کہا میرے لیے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو عقل مند ہو، مدینہ کو جاننے والا ہو، تاکہ وہ مجھے اس کے گھروں پر واقف کرائے، اس لیے کہ میرا زمانہ دور ہو چکا ہے اپنی قوم کے گھروں سے۔ ربیع نے تلاش کیا لوگوں میں سے عقل مند ترین جوان کو اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والے کو، اور وہ ایسا شخص تھا جو خبر دینے میں ابتدا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ منصور اس سے سوال کر لیتا اور پھر وہ اس کو جواب دیتا تھا ایک خوبصورت عبارت کے ساتھ،
اور شاندار بیان کے ساتھ اور بھرپور معنی کے ساتھ۔ منصور کو وہ شخص پسند آیا اور منصور نے اس شخص کے لیے مال کا حکم دیا اور وہ مال اسے ملنے سے تاخیر ہو گئی اور اسے ضرورت نے مجبور کر دیا وعدے کو جلدی پورا کرنے کی درخواست کی طرف۔ پھر وہ عاتکہ کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ عاتکہ کا وہ گھر ہے جس کے بارے میں احوص نے یہ والا شعر کہا ہے۔ اے عاتکہ کا وہ گھر کہ دشمنوں کے خوف سے میں نے اس سے دوری اختیار کی ہے، حالانکہ دل اسی سے وابستہ ہے۔ منصور نے اس کے قول میں غور و فکر کیا اور کہا، خبر طلب کیے بغیر ابتداً خبر نہ دینے کی عادت کی جو اس نے مخالفت کی ہے، یہ کسی وجہ سے کی ہے۔ منصور قصیدے کو دہرانے اور اس کے ایک ایک شعر میں غور و فکر کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس شعر تک پہنچا جس میں یہ تھا، میں تجھے وہ کام کرتے دیکھتا ہوں جو تو کہتا ہے، اور بعض لوگ ملاوٹی باتوں والے ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے ربی، کیا تو نے پہنچا دیا تھا اس شخص کی طرف جو ہم نے حکم دیا تھا اس کے لیے؟ تو ربی نے کہا، میں نے تاخیر کر دی اس کو دینے سے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ پھر ربی نے اس مجبوری کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا، جلدی دے دو اس کو وہ رقم دگنا کر کے، اور یہ اس شخص کی جانب سے نہایت لطیف اشارہ اور منصور کی جانب سے بہت اچھا سمجھنا ہے۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے حسن الطلب۔ حسن باب اس کا کرم یکرم ہوتا ہے، حسن یحسن حسنا، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا۔ اس کے بعد آگے ہے ذکاوہ، ذکی یذکا، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذہین ہونا، عقل کی تیزی والا ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں ابغنی، ابغا یبغی ابغا، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کے اندر مدد کرنا۔ وقف یقف وقوفاً، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر مطلع ہونا، کسی چیز کے بارے میں باخبر ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں دور، یہ دارن کی جمع ہے، گھروں کو کہا جاتا ہے۔ بعود یبعود، باب اس کا کرم یکرم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ عہد، یہ زمانے کو بھی کہا جاتا ہے اور وعدے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر زمانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیار، یہ دار کی جمع ہے، گھروں کو کہا جاتا ہے۔ التمس یلتمس، التماس تلاش کرنا، باب اس کا افتعال ہے۔ اعقل، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے۔ عقل یعقل عقلا، اس کا معنی ہوتا ہے دانا ہونا، سمجھدار ہونا۔ آگے دیکھیں اعلم، یہ بھی اسی طریقے سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے۔ علم یعلم، جاننے والا ہونا۔ ابتدا یبتدی، ابتدا باب اس کا افتعال ہے، ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اخبار، باب اس کا افعال ہے، کسی چیز کے بارے میں خبر دینا۔ سأل یسأل، سوال، اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ اجاب یجیب اجابتاً، باب اس کا افعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ اجود، یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا۔ جاد یجود، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ ہونا، اچھا اور شاندار ہونا۔ اوفا، یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، وفا یفی، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اعجب یعجب اعجاب، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہے کوئی چیز پسند آ جانا۔ اخر یؤخر تاخیر، اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دعا یدعو، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور اس کا یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ ضرورت نے اس کو پکارا، یعنی اس کو ضرورت پیش آئی۔ استنجاز، باب اس کا استفعال ہے، وعدہ کو پورا کرنے کی درخواست کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اجتاز یجتاز اجتیاز، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ تعزل یتعزل تعزلا، باب اس کا تفاعل ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، علیحدہ ہونا۔ ادا، یہ عدوون کی جمع ہے، دشمن کو کہا جاتا ہے۔ فؤاد، دل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع افئدہ آتی ہے۔ فکر یفکر تفکیر، غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، باب اس کا تفعیل ہے۔ استخبار، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خبر طلب کرنا۔ ردد یردد تردید، اس کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے بار بار دہرانا، لوٹانا، یہاں پر دہرانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تفصح یتفصح تفصحا، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ انتہا ینتہی انتہا، باب اس کا انفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اختتام کرنا، اینڈ پر پہنچنا۔ مادق اللسان، مادہ کا یمذق مذقن و مذقن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کرنا۔ تعریض، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، خفیہ اشارے کو بھی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر ڈھال کر بنا کر کوئی بات کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں۔ عنوان دیکھیں حسن الطلب، اچھے طریقے سے طلب کرنا، اور ذکاوت الملوک، بادشاہوں کی ذہانت، بادشاہوں کی عقل مندی۔ تو اس میں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس میں ایک شخص ہے، اس نے
سوال بہت اچھے اور شاندار طریقے سے پیش کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں بادشاہ ہے جس نے اپنی عقل مندی سے اس سوال کو سمجھ لیا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو واقعی یہ ہے کہ ابو جعفر منصور جو کہ بادشاہ تھا، جب یہ مدینہ منورہ میں گیا ہے تو ربیع جو کہ ایک بڑے عالم ہیں اور ان کے مصاحب تھے، انہوں نے اس سے کہا، ربیع سے کہا کہ میرے لیے ایک آدمی کو تلاش کرو جو عقل مند ہو اور مدینہ کو جاننے والا ہو، یعنی شہر کا واقف ہو، شہر کا بھیتی ہو، تاکہ وہ مجھے ان کے گھروں کے اوپر پہچان کروائے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان کا، فلاں شخص ہے، یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے معلومات ہو۔ فقط بعد عہدی بدیار قومی، اس لیے کہ میرا زمانہ وہ دور ہو چکا ہے اپنی قوم کے گھروں سے۔ یعنی منصور پہلے مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا، بعد میں یہ مدینہ منورہ سے چلا گیا اور ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، تو اب چونکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لہذا اپنی قوم کے گھروں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں تھی، تو اس نے ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا، دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گائیڈ کو کہا کہ لے کر آؤ جو کہ قوم کے گھروں سے اچھے طریقے سے واقف ہو اور مجھے بتا سکے۔ تو ربیع جو شخص ان کے مصاحب تھے بادشاہ کے، انہوں نے ایک آدمی کو تلاش کیا جو لوگوں میں سے عقل مند ترین آدمی تھا اور لوگوں میں سے جو مدینہ منورہ شہر کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اور یہ ایسا ذہین آدمی تھا کہ یہ ابتداً خبر نہیں دیتا تھا حتیٰ کہ منصور سوال نہ کر لیتا۔ جب منصور کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا تو ایک بہت اچھی عبارت کے ساتھ، بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، عمدہ بیان کے ساتھ اور بھرپور معانی والے الفاظ کے ساتھ منصور کی بات کا جواب دیتا تھا، یعنی جو چیز منصور پوچھنا چاہتا تھا اس کو بالکل ویسے ہی طریقے سے اسی طرح پیش کر کے بیان کرتا تھا۔ تو منصور کو یہ والا شخص بہت پسند آیا، منصور نے حکم دیا کہ اس کو مال دیا جائے، فاخر عنہ، اب وہ مال اس کو ملنے سے تاخیر ہو گئی۔ ظاہر ہے حکومتی کام ہوتے ہیں، پہلے ادھر سے ایک حکم جاری کیا جاتا ہے، پھر ماتحت عملہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو وزیر خزانہ تک بات جاتی ہے، تو اس لیے اس کاموں کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب اس شخص کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ درخواست کرے کہ آپ نے جو مال دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اب اگر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جو بادشاہ سلامت آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ مال دینے کا وہ مجھے دے دیں، تو یہ مناسب نہیں تھا اور اس کو ضرورت بھی تھی کہ مجھے مال مل جائے، تو اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ یہ کیا کہ عاتقہ، یہ جو ایک شخص تھا، اس شخص کے گھر کے پاس سے بادشاہ کے ساتھ یہ گزر رہا تھا، تو اس نے ابتداً یہ والی بات کہی کہ یہ عاتقہ کا وہ گھر ہے جس کے بارے میں احوص نے یہ والا شعر کہا ہے۔ اب احوص نے شعر کون سا کہا ہے وہ دیکھ لیں ذرا۔ یا بیت عاتقہ التی اتعزل، اے عاتقہ کا وہ گھر کہ دشمنوں کے خوف سے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں، لیکن جو میرا دل ہے وہ اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، میرا دل تو اس گھر سے دور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دشمن ہیں، مجبوریاں ہیں، لہذا میں اس گھر کے قریب نہیں رہ سکتا ہوں۔ اب یہ والا شعر کہہ دیا۔ اب دیکھا جائے تو اس شعر کا اس بادشاہ سلامت کو بتانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا، تو جو منصور بادشاہ تھا اس نے اس بارے میں غور کیا کہ یہ جو شخص ہے یہ تو ایسا شخص ہے کہ یہ ابتداً کسی چیز کے بارے میں بتاتا نہیں ہے، تو اس نے آج اپنی اس عادت کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ جب میں نے اسے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، اس کے بارے میں کسی شاعر نے کوئی شعر کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو اس نے ابتداً یہ والا شعر کیوں کہا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ففکر المنصور فی قولی، منصور نے اس آدمی کے قول کے اندر غور و فکر کیا اور کہا کہ یہ والا جو شخص ہے خبر طلب کیے بغیر ابتداً خبر نہیں دیتا، لیکن اس نے اپنی عادت کی مخالفت کی ہے، الا لامر، ضرور کسی کام کی وجہ سے، کسی اہم مقصد کی وجہ سے اس نے اپنی عادت کی خلاف ورزی کی ہے، وگرنہ یہ تو اپنی عادت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے وہ قصیدہ دہرانا شروع کیا، یعنی یہ جو احوص کا قصیدہ تھا اس کو پورا پڑھنا شروع کیا، اور ایک ایک شعر کے بارے میں اس نے غور و فکر کیا، قصیدہ دہراتے دہراتے ایک اس شعر تک پہنچ گیا جس میں یہ جو احوص شاعر تھا اس نے یہ والا شعر کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ وہ والا کام کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ملاوٹی باتیں کرنے والے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس نے احوص کا جو شعر ذکر کیا تھا تو مقصد یہ والا شعر کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو چنانچہ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اے ربیع، کیا آپ نے اس شخص کو وہ مال پہنچا دیا جس کا ہم نے حکم دیا تھا اس کو دینے کا؟ تو بادشاہ کا مصاحب تھا ربیع، انہوں نے کہا کہ میں نے دینا تھا لیکن میں دے نہیں سکا، تاخیر ہو گئی ہے، کسی ایک مجبوری پیش آ گئی تھی، مجبوری کو ذکر کیا۔ تو بادشاہ نے کہا اجلہ لہ، اس کو جلدی دے دو مال، مضاعفاً ڈبل کر کے دو۔ ایک تو جو مال پہلے ہی اس کو دینا تھا وہ، اور دوسرا یہ کہ جو اس کو مال ملنے میں تاخیر ہو گئی ہے، اس تاخیر کے بدلے میں اس مال کو ڈبل کر دو۔ تو یہاں پر یہ پھر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا اور لطیف طریقے سے اشارہ کیا جا رہا ہے ایک آدمی کی طرف سے، اور دوسری طرف اس پورے واقعے سے جو بادشاہ ہے، بادشاہ کی ذہانت اور عقل مندی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے انتہائی لطیف اور باریک اشارے کو بھی پکڑ لیا۔ ظاہر ہے بادشاہ کے لیے پھر عقل مند ہونا تو ضروری ہے، اگر بادشاہ کے اندر عقل مندی نہیں ہوگی تو وہ بادشاہ کیسا، لیکن بہرحال وہ جو شخص تھا اس کی عقل مندی، ذہانت اور فراست بھی اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 60 ہے حسن الطلبی و ذکاوت الملوک، پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں،
कान अबू जाफ़र अल-मंसूर अय्याम बनी उमय्यत इज़ा दख़ल अल-बसरत दख़ल मुस्ततिरन फ़कान यजलिसु फ़ी हल्क़ति अज़हर सम्मान अल-मुहद्दिस फ़लम्मा अफ़ज़त अल-ख़िलाफ़तु इलैहि क़दिम अलैहि अज़हर फ़रहब बिही वक़र्रबहु वक़ाल लहु मा हाजतुका या अज़हर क़ाल दारी मुतहद्दिमतुन व अलैया अर्बअतु आलाफ़ि दिरहमिन व उरीदु लौ अन्न इब्नी मुहम्मदन बना बिअयालिहि फ़वसलहु बिइस्नी अशरा अल्फ़न वक़ाल क़द क़ज़ैना हाजतका या अज़हर फ़ला तातीना तालिबन फ़अख़ज़हा वरतहला फलम्मा कान बाद सनतिन अताहु फलम्मा रआहु अबू जाफ़रिन क़ाल मा जाअ बिका या अज़हर क़ाल जिअतुका मुसल्लिमन क़ाल इन्नहु यक़उ फ़ी ख़लदि अमीरिल मुअमिनीन अन्नका जिअत तालिबन क़ाल मा जिअतु इल्ला मुसल्लिमन क़ाल क़द अमरना लका बिइस्नी अशरा अल्फ़न वज़हब फ़ला तातीना तालिबन वला मुसल्लिमन फ़अख़ज़हा वमज़ा फलम्मा कान बाद सनतिन अताहु क़ाल मा हज्जतुका या अज़हर क़ाल अतैतु आइदन क़ाल इन्नहु यक़उ फ़ी ख़लदि अन्नका जिअत तालिबन क़ाल मा जिअतु इल्ला आइदन क़ाल क़द अमरना लका बिइस्नी अशरा अल्फ़न वज़हब फ़ला तातीना तालिबन वला मुसल्लिमन वला आइदा फ़अख़ज़हा वंसरफ़ फलम्मा मज़त अस्सनतु अक़बल फ़क़ाल मा जाअ बिका या अज़हर क़ाल दुआउन कुन्तु अस्मउका तदउ बिही या अमीरल मुअमिनीन जिअतु लिअक्तुबहु फ़ज़ाहिक अबू जाफ़र वक़ाल इन्नहु दुआउन गैरु मुस्तजाबिन वज़ालिका अन्नी क़द दअउतुल्लाह बिही अल्ला अराका फ़लम युस्तजब ली वक़द अमरना लका बिइस्नी अशरा अल्फ़न व तआला मता शिअता फ़क़द अय्यतनी फ़ीकल हिलतु। तर्जुमा देख लें। अबू जाफ़र मंसूर बनु उमय्या के ज़माने में जब बसरा में दाखिल होता था तो छुप कर दाखिल होता था और अज़हर समान मुहद्दिस के हल्क़ाए दरस में बैठता था। जब खिलाफत की भागदौड़ मंसूर के पास आ गई, अज़हर उनके पास आए हैं। अबू जाफ़र ने उनको मरहबा किया और उनको अपने करीब किया और उनसे कहा, आपकी क्या हाजत है ए अज़हर? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मेरा घर गिर चुका है और मुझ पर 4000 दिरहम का कर्ज़ा है और मैं चाहता हूँ कि काश मेरा बेटा मोहम्मद अपने घर वालों के साथ घर बसा लेता। अबू जाफ़र ने सिला रहमी की है अज़हर मुहद्दिस के साथ 12000 दिरहम के और कहा कि मैंने आपकी हाजत पूरी कर दी है ए अज़हर, आप हमारे पास किसी चीज़ को तलब करने के लिए दोबारा तशरीफ़ ना लाएं। अज़हर ने इन दिरहम को ले लिया और कूच कर गया, यानी चला गया। जब 1 साल के बाद हुआ तो अज़हर दोबारा आए। जब अबू जाफ़र ने अज़हर को देखा तो कहा, ए अज़हर, आपको कौन सी चीज़ ले आई है? तो अज़हर ने कहा, मैं आपके पास आया हूँ सलाम करने के लिए। अबू जाफ़र ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन के दिल में ये वाली बात आ रही है कि आप सवाली बन कर आए हैं। तो अज़हर मुहद्दिस ने कहा, मैं तो आपके पास सिर्फ सलाम करने के लिए आया हूँ। तो अबू मंसूर ने कहा, हमने आपके लिए हुक्म दिया 12000 दिरहम का, आप चले जाएं और हमारे पास दोबारा सवाली बनकर ना आएँ और सलाम करने के लिए भी ना आएँ। अज़हर ने इन दराहिम को ले लिया और चला गया। जब 1 साल गुजरा तो अज़हर दोबारा आया है अबू जाफ़र के पास। अबू जाफ़र ने कहा, ए अज़हर, आपको कौन सी चीज़ ले आई है? तो अज़हर ने कहा, मैं आपके पास आया हूँ अयादत करने के लिए। अबू जाफ़र ने कहा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आप सवाली बनकर आए हैं। तो अज़हर ने कहा, मैं तो सिर्फ अयादत करने के लिए आया हूँ। अबू जाफ़र ने कहा, हमने आपके लिए 12000 दिरहम का हुक्म दिया, आप चले जाएँ और हमारे पास सवाली बनकर भी ना आएँ, सलाम करने के लिए भी ना आएँ और अयादत के लिए भी ना आएँ। अज़हर ने दराहिम को ले लिया और चला गया। जब 1 साल गुजरा तो अज़हर दोबारा आया। तो अबू जाफ़र ने कहा, अज़हर, आपको कौन सी चीज़ ले आई है? तो अज़हर ने कहा, एक दुआ मैंने आपके बारे में सुनी कि आप वो दुआ मांगते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं आया हूँ ताकि मैं उस दुआ को लिख लूँ। अबू जाफ़र हंस पड़ा और कहा, वो ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं की जाती है। वो वजह यह है कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मैं आपको ना देखूँ, मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई है और मैंने हुक्म दिया आपके लिए 12000 दिरहम का और आप आएँ जब भी आप चाहें, क्योंकि आपके बारे में तदबीर ने मुझे आजिज़ कर दिया। इबारत और तर्जुमे के बाद लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ देख लें। पहला लफ़्ज़ है मुस्ततिरन। इस्ततरा यस्ततिरु इस्तितार बाब इसका इफ्तिआल है और इसका मतलब होता है छुपना। मुस्ततिरन छुपने वाला था। अगला लफ़्ज़ देखें सम्मान, ये रोगन फरोश घी बेचने वाले को कहा जाता है। अफ़ज़ा युफ़ज़ी इफ़ज़ा बाब इसका इफ़ाल आता है और इसका मतलब होता है पहुँचना, यानी खिलाफत पहुँची, मतलब ये कि मंसूर खलीफा बन गया। रहाबा युराहिबु तरहीब बाब इसका तफ़ईल होता है और इसका मतलब होता है वेलकम करना, मरहबा कहना, ये इसका माना आता है। आगे लफ़्ज़ देखें बना बिअयालिही, बना यबनी, जब इसका सिला बा आजे या इसका सिला अला आजे और उसके बाद अयाल या अहल का लफ्ज़ हो तो इसका मतलब होता है पहली रात में बीवी के पास जाना। और आगे देखें खलद, ये दिल को कहा जाता है। जा यजी, इसका मतलब होता है आना। वाहिद मुतकल्लिम फ़िल माज़ी मालूम का सीगा है। मुसल्लिम, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीम बाब इसका तफ़ईल है, इसका मतलब होता है सलाम करना, इसी से ये इसम फ़ाइल का सीगा है। आगे है आइदन, आदा यऊदु इयादतन बाब इसका नसरा यंसुर आता है और इसका मतलब होता है अयादत करना, बीमार की मिजाज पुरसी करना।
مستجاب، استجابہ یستجیب استجابتاً، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کا قبول ہونا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے ہے آیتنی، اعیا یعیی اعیا، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینا۔ حیلہ یہ تدبیر کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع حیل آتی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ ابو جعفر منصور کے بارے میں کہا جا رہا ہے بنو امیہ کے زمانے میں یہ بصرہ شہر میں داخل ہوا اور یہ چھپ رہا تھا، مطلب اس نے اپنے سٹیٹس کا اور اپنی حیثیت کا اس وقت اعلان نہیں کیا تھا اور اس وقت یہ خلیفہ بھی نہیں بنا تھا۔ تو اس زمانے میں بصرہ کے اندر ایک محدث تھے جن کا نام تھا زر سمان، ان کا حلقہ درس تھا، اس حلقہ درس کے اندر منصور بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب خلافت منتقل ہوئی ہے منصور کی طرف، یعنی منصور خلیفہ بنا ہے، تو اظہر سمان جو کہ محدث ہے، ان کو پتہ چلا کہ میرے حلقہ درس میں بیٹھنے والا ایک شخص خلیفہ بن چکا ہے، تو یہ پھر ان کے پاس کے منصور کے پاس، منصور نے مرحبا کہا اور ان کو اپنے قریبی جگہ دی اپنے قریب میں، اور ان سے پوچھا آپ کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے اظہر؟ تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میرا گھر گر چکا ہے اور مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا محمد اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ رات گزارے، مطلب یہ کہ ان کی شادی کا سامان بھی ہونا چاہیے، بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ میں نے ادا کرنا ہے اور میرا گھر بھی گر چکا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے صلہ رحمی کی، مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، 12,000 درہم دینے کا حکم دیا بادشاہ نے، اور پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ اے اظہر ہم نے آپ کی ضرورت اور حاجت پوری کر دی ہے، آپ اس کے بعد ہمارے پاس کسی چیز کی طلب کرنے کے لیے نہ آنا، سوالی بن کر ہمارے پاس نہ آنا۔ چنانچہ اظہر سمان جو محدث ہے انہوں نے وہ مال لے لیا اور کوچ کر گئے۔ اس کے بعد 1 سال بعد دوبارہ آگے، تو جب ابو جعفر منصور نے دیکھا تو پھر پوچھا اے اظہر آپ کو کون سی چیز لے آئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ دیکھیں اب یہ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہوں، کیونکہ بادشاہ نے پہلے سے منع کر دیا تھا کہ آپ نے آج کے بعد میرے پاس سوالی بن کر نہیں آنا ہے، تو انہوں نے ایک حیلہ اور تدبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں تو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے یہ کہا انہو یقع فی خلد امیر المومنین، امیر المومنین کے دل میں یہ والی بات آ رہی ہے کہ آپ تو طالب یعنی سوالی بن کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں سوالی بن کر نہیں آیا، میں تو صرف سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال بادشاہ نے مروت سے کام لیا اور ان کے لیے 12,000 درہم دوبارہ دینے کا حکم دے دیا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ 12,000 درہم لیں اور چلے جائیں، اس کے بعد نہ تو آپ نے ہمارے پاس سے کسی چیز کی طلب کرنے کے لیے آنا ہے، یعنی سوالی بن کر بھی نہیں آنا، اور ہمارے پاس سلام لینے کے لیے بھی نہیں آنا، سلام کرنے کے لیے بھی نہیں آنا۔ چنانچہ اظہر سمان نے یہ مال لیا اور چلے گئے۔ 1 سال بعد دوبارہ آگے، تو پھر پوچھا اے اظہر بادشاہ نے آپ کو کون سی چیز لے آئی ہے؟ تو اظہر سمان نے کہا کہ جی مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں بیمار کی عیادت کر لوں، بیمار پرسی کر لوں۔ تو بادشاہ نے پھر یہی والی بات کی کہ میرے دل میں یہ والی بات آ رہی ہے کہ آپ تو طالب یعنی سوالی بن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو صرف اور صرف عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے پھر دوبارہ 12,000 درہم کا حکم دے دیا اور یہ کہا آپ چلے جائیں، نہ آپ نے طالب یعنی سوالی بن کر آنا ہے، نہ ہی سلام کرنے کے لیے آنا ہے، اور نہ ہی عیادت کرنے کے لیے آنا ہے۔ چنانچہ اظہر سمان نے یہ مال لیا اور چلا گیا۔ پھر 1 سال بعد دوبارہ آگے، تو پھر بادشاہ نے یہ پوچھا اظہر آپ کو کون سی چیز دوبارہ لے آئی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک دعا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، تو میں وہ آیا ہوں تاکہ میں دعا آپ سے لکھ کر یاد کر لوں اور میں بھی وہی والی دعا مانگا کروں۔ تو بادشاہ پھر ہنس پڑا، پھر بادشاہ نے کہا کہ وہ جو دعا ہے وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، وہ غیر مستجاب دعا تھی، میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ مجھے اظہر سمان کے ساتھ دوبارہ میرا سامنا نہ ہو، لیکن اب ہر سال بعد دوبارہ ہی آ جاتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے دوبارہ 12,000 درہم دینے کا حکم دے دیا اور یہ کہا کہ آپ جب بھی آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں، آپ کو آئندہ کوئی روک ٹوک اور رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک دعا تھی جو میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں، کہ آپ وہ دعا مانگتے ہیں امیر المومنین؟ جی تو میں آیا ہوں تاکہ میں اس دعا کو لکھ لوں۔ تو ابو جعفر ہنس پڑا اور کہا کہ وہ تو ایسی دعا ہے جو کہ غیر مستجاب ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ میں آپ کو آئندہ نہ دیکھوں، میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں آپ کے لیے دوبارہ 12,000 درہم کا حکم دیتا ہوں، وتعال متی شئت، اور جب آپ آنا چاہیں آپ آ جائیں۔ اس کو تعالی پڑھنا ہے، ہمارا لغوی صرفی تحقیق میں یہ لفظ رہ گیا تھا، کوئی نہیں، یہ آسان لفظ ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں تدبیر نے مجھے عاجز کر دیا، تدبیر نے مجھے تھکا دیا، یعنی جو کچھ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو آئندہ میں دوبارہ نہ دیکھوں، لیکن دوبارہ آپ ہر سال ہی آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہیلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اظہر سمان نے کتنے اچھے طریقے سے مال کو طلب کیا، یعنی یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں مال کی طلب کے لیے آیا ہوں، اور مقصد بھی اپنا پورا کر لیا۔ اور بادشاہ کی بھی دیکھیں کتنی ذہانت اور عقل مندی تھی کہ جب بھی یہ اظہر سمان آتے تھے تو بادشاہ پہچان جاتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مال کے سلسلے میں ہی آئے ہیں، اور پھر ان کی ضرورت بھی پوری کر دیا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 61 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم محبت العلم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کان ابن الاثیر مجد الدین ابو السعادات صاحب جامع الاصول والنہایۃ فی غریب الحدیث من اکابر الرؤساء محظیا عند الملوک وتولی لهم المناصب الجلیلۃ، فعرض له مرض کف یدیہ ورجلیہ فانقطع فی منزلہ وترک المناصب والاختلاط بالناس، وکان الرؤساء یخشونہ فی منزلہ فحضر الیہ بعض الاطباء
والتزم بعلاجه فلما طببه وقارب البرء وأشرف على الصحة دفع للطبيب شيئا من الذهب وقال انزل لسبيلك فلامه أصحابه على ذلك وقالوا هلا أبقيته إلى حصول الشفاء فقال لهم إنني متى عوفيت طلبت المناصب وأدخلت فيها وكفلت قبولها وأما ما دمت على هذه الحالة فإني لا أصلح لذلك فأصرف أوقاتي في تكميل نفسي ومطالعة كتب العلم ولا أدخل معهم فيما يغضب الله ويرضيهم والرزق لا بد منه فاختار رحمه الله تعالى عطلة جسمه ليحصل له بذلك الإقامة على العطلة من المناصب وفي تلك المدة ألف كتاب جامع الأصول والنهاية وغيرهما من الكتب المفيدة۔ ترجمہ دیکھ لیں، ابن اسیر مجد الدین ابو السعادات جو کہ جامع الاصول والنہایہ فی غریب الحدیث کتاب والے ہیں، بڑے اکابر رؤساء میں سے تھے۔ بادشاہوں کے نزدیک آپ کی بڑی حیثیت تھی اور انہی کی وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ پھر آپ کو ایسی بیماری لاحق ہوگی جس نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو اور پاؤں کو کام کرنے سے روک دیا، چنانچہ آپ اپنے گھر میں خلوت نشین ہو گئے اور مناصب کو ترک کر دیا اور لوگوں سے ملنے کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی رؤساء ان کے گھر میں جاتے رہتے تھے۔ طبیبوں میں سے ایک طبیب ان کے پاس حاضر ہوا اور پابندی سے ان کا علاج کرنے لگا۔ جب طبیب نے ان کا علاج کیا اور یہ شفا یابی کے قریب ہو گئے اور صحت بحال ہونے لگی تو انہوں نے طبیب کو کچھ سونا دیا اور کہا اپنا راستہ پکڑیے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو اس بات کے اوپر ملامت کی اور ان سے کہا آپ نے اس طبیب کو باقی کیوں نہیں رکھا یہاں تک کہ شفا حاصل ہو جاتی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں اس بیماری سے عافیت پا جاؤں گا تو مجھے مناصب عہدوں کے لیے طلب کیا جائے گا اور مجھے ان میں داخل کیا جائے گا اور ان کے قبول کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے گا۔ بہرحال جب تک میں اس حالت پر ہوں میں تو ان عہدوں کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، لہذا میں اپنے اوقات کو اپنے نفس کی تکمیل میں اور علم کی کتابوں کے مطالعے میں صرف کروں گا، اور میں ان رؤساء کے ساتھ ایسی چیزوں میں شریک نہیں ہوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور یہ لوگ راضی ہوں، اور رزق تو ضروری ہے یعنی مل کے رہے گا۔ چنانچہ ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جسم کی بیکاری کو اختیار کیا تاکہ اس کے ذریعے سے عہدوں سے برطرف رہنے سے ان کو یکسوئی حاصل ہو، اور اس مدت میں انہوں نے جامع الاصول والنہایہ کتاب اور ان کے علاوہ بھی بہت سی فائدہ مند کتابیں تالیف کی۔ عبارت و ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے محظیًا، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے، رتبے والا ہونا، مقام اور مرتبے والا ہونا۔ حاضیہ یحظا حظوةً، اور اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے ہے عرضہ، عرض یعرض عرضاً، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پیش آنا۔ انقطع ینقطع، انقطاع، باب اس کا انفعال ہے، منقطع ہو جانا، الگ ہو جانا، ٹوٹ جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ انقطع فی منزلہ، مطلب یہ کہ اپنے گھر میں سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ یغشونا، غشا یغشو غشون، کسی کے پاس آنا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے۔ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ التزم یلتزم التزام، باب اس کا افتعال ہے، لازم پکڑنا، چمٹ جانا، یہ اس کے معنی ہیں۔ طببا یطبب تطبیب، اس کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا۔ برئ یبرأ برءً، یہ مصدر ہے باب سامیہ یسمع کا اور اس کا مطلب ہوتا ہے تندرست ہونا، بیماری سے نجات پانا۔ اشرف یشرف اشراف، اور اس کے بعد اس کا صلہ جب علی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا۔ اشرف علی الصحہ، مطلب یہ کہ صحیح ہونے کے، تندرست ہونے کے قریب ہو گئے۔ آگے ہے امضی، مضا یمضی، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے، مطلب آپ چلے جائیں۔ لام یلوم، نصر ینصر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ آگے ہے حلا، یہ کلمہ تحزیز ہے، جب ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو تو کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتا ہے۔ تو حلا ابقیتا ماضی پر یہاں پر داخل ہے تو یہاں پر ترک فعل پر تنبیہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ کو ان کو باقی رکھنا چاہیے تھا، آپ نے ان کو باقی کیوں نہیں رکھا۔ مناصب یہ منصب کی جمع ہے، عہدے کو کہا جاتا ہے۔ کفلت، کفل یکفل تکفیل، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اسی سے یہ واحد متکلم فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مکلف بنایا جاؤں گا، مجبور کیا جاؤں گا۔ آگے لفظ ہے اطلا، عطیلا یعطل عطلاً، بیکار ہونا، خالی ہونا، اطلا بیکاری کو اور چھٹی کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ ایک بڑے علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں ابن اسیر مجد الدین ابو السعادات، جنہوں نے جامع الاصول والنہایہ جو کہ حدیث کی غریب حدیث کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ بھی تالیف کی تھی۔ یہ بڑے اکابرین رؤساء میں سے تھے، بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، مقام اور مرتبے اور عہدے والے لوگوں میں سے تھے، اور بادشاہوں کے پاس ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا،
لہذا ان کو بڑے بڑے جلیل القدر مناصب اور عہدے پیش کیے جاتے تھے۔ ان کو ایک بیماری پیش آ گئی جس نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کام کرنے سے روک دیا، چنانچہ یہ اپنے گھر کے اندر سب سے الگ تھلگ ہو کے رہ گئے اور انہوں نے تمام تر عہدے اور مناصب یہ ترک کر دیے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جو رؤساء لوگ تھے، بڑے بڑے مقام اور مرتبے اور عہدوں پر فائز جو لوگ تھے، وہ ان کے گھر میں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو طبیبوں میں سے ایک طبیب ان کے پاس آیا اور اس نے علاج کرنا شروع کیا۔ جب اس نے علاج کیا اور یہ صحت یابی کے قریب ہوئے ہیں، ان کو شفا حاصل ہونے لگی ہے، تو انہوں نے اس طبیب کو کچھ سونا دیا اور کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، مطلب اپنا علاج مکمل نہیں کیا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو اس بات پر ملامت کی اور کہا کہ آپ ان کو باقی رہنے دیتے، آپ نے ان کو پہلے ہی کیوں چھٹی دے دی ہے، اس ڈاکٹر کو، اس طبیب کو، جب تک آپ کو شفا حاصل نہ ہو جاتی آپ ان کو باقی رکھتے۔ تو انہوں نے پھر ابن اسیر مجد الدین نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر مجھے اس بیماری سے عافیت حاصل ہو جائے تو پھر مجھے ان عہدوں کے لیے طلب کیا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ آپ یہ عہدے دوبارہ قبول کریں اور مجھے مجبور کر دیا جائے گا۔ جب تک میں اس حالت کے اوپر ہوں میں تو ان عہدوں کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، لہذا میں اپنے اوقات کو اپنے نفس کی تکمیل میں، اپنی اصلاح نفس کے اندر میں اپنے ان اوقات کو مشغول رکھوں گا اور علم کی کتابوں کے مطالعے کے اندر میں مصروف رکھوں گا۔ اور لہذا مجھے ان جو امراء ہیں، رئیس لوگ ہیں، حکومتی عہدیدار لوگ ہیں، ان کے ساتھ مجھے داخل نہیں ہونا پڑے گا ایسے کاموں میں کہ اللہ ناراض ہو اور یہ لوگ راضی ہوں۔ ظاہر ہے جب آدمی حکومت کے اندر جاتا ہے، مقام مرتبے اور عہدوں کے اوپر وہ جاتا ہے، تو پھر بہت سے ایسے کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی رضامندی کے لیے اور لوگوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں اس گھر کے اندر موجود ہوں تو میں عافیت کے اندر ہوں، اور جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو پھر یہ مجھے مجبور کر دیں گے، مجھے پھر ایسے کام بھی بعض اوقات کرنے پڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور یہ لوگ راضی ہوں۔ باقی رہ گیا رزق کا معاملہ، تو رزق تو ضروری ہے، یعنی جب تک زندگی باقی ہے رزق مل کے ہی رہے گا، چاہے میں کسی بڑے عہدے پر ہوں یا میں بڑے عہدے پر نہ ہوں، میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ چنانچہ ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے بیکار رہنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ جب جسم بیکار رہے گا تو اس کے ذریعے سے انہیں چھٹی حاصل ہو جائے گی مناصب سے، عہدوں سے، یعنی ان کو ان عہدوں کے اوپر مکلف نہیں بنایا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا، اور ان کو ایسی ذمہ داریوں سے بچا رہنا یہ نصیب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مدت میں حضرت نے جامع الاصول والنہایہ یہ کتاب تالیف کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مفید کتابیں حضرت نے تالیف کی ہیں۔ تو یہ علم کی محبت تھی جس کی وجہ سے حضرت ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیکار رہنے کو ترجیح دی ہے، بیماری کو ترجیح دی ہے، بجائے اس کے کہ یہ حکومتی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 62 ہے خوف العبد قدر التقربی۔ عبارت دیکھ لیں، یقال ان ابا ایوب المرزبانی وزیر المنصور کان اذا دعاه المنصور يصفر ويرعد فاذا خرج من عنده يرجع اليه لونه فقيل له ان نراك مع كثرة دخولك على امير المؤمنين وانسه بك تتغير اذا دخلت عليه فقال مثلي ومثلكم مثل بازي وديك تناظر فقال البازي للديك ما اعرف اقل وفاء منك لاصحابك قال وكيف قال تؤخذ بیضة وتحزنك اهلك وتخرج على ايديهم فيطعمونك بايديهم حتى اذا كبرت سرت لا يدنو منك الا ترت من هنا الى هنا وسحت واذا علوت على حائط دار كنت فيها سنين ترت منها الى غيرها واما انا فاخذ من الجبال وقد كبر سني فتقات عيني واطعم الشيء اليسير واساهر وامنع من النوم وانسى اليوم واليومين ثم اطلق على الصيد وحدي فاطير له واخذه واجيء به الى صاحبي فقال له الديك ذهبت عنك الحجة اما لو رأيت بازجين في صفود على النار ما عدت لهم وانا في كل وقت ارى الصفافيد مملوءة ديوكا فلا تكن حليما عند غضب غيرك وانتم لو عرفتم من المنصور ما اعرفه لكنتم اسوأ حالا مني عند طلبه لكم۔ ترجمہ دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ ابو ایوب مرزبانی جو کہ منصور بادشاہ کا وزیر تھا، جب اسے منصور بلاتا تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا اور اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور جب وہ منصور کے پاس سے نکلتا تو اس کا رنگ واپس لوٹ آتا۔ اس سے کہا گیا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ امیر المومنین کے پاس کثرت سے جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بہت مانوس ہیں، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ابو ایوب نے کہا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک باز اور ایک مرغ، ان دونوں کا مناظرہ ہوا۔ باز نے مرغ سے کہا میں کسی ایک کو نہیں جانتا کہ وہ وفا کرنے میں اتنا کم ہو اپنے ساتھیوں سے جتنا تم ہو۔ تو مرغ نے کہا وہ کیسے؟ باز نے کہا تمہیں ایک انڈے کی حالت میں لیا جاتا ہے اور تیرے گھر والے تیری پرورش کرتے ہیں اور تجھے ان کے ہاتھوں میں نکالا جاتا ہے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تو بڑا ہو جاتا ہے تو تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی تیرے قریب نہیں آتا مگر تو یہاں سے وہاں اڑتا رہتا ہے اور تو چیختا ہے، اور جب تو اپنے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھتا ہے جس میں تو نے سالوں سال گزارے ہوں تو اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف اڑ جاتا ہے۔ اور بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے پہاڑوں سے پکڑا جاتا ہے،
جبکہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، میری آنکھوں کو سی دیا جاتا ہے اور مجھے بہت کم کھانا کھلایا جاتا ہے اور مجھے راتوں کو جگایا جاتا ہے اور مجھے نیند سے روک دیا جاتا ہے اور مجھے 1 دن اور 2 دن تک بھلا دیا جاتا ہے۔ پھر مجھے شکار پر اکیلے چھوڑا جاتا ہے، میں شکار کی طرف اڑ کر جاتا ہوں اور میں اس کو پکڑتا ہوں اور میں اس کو لے کر اپنے آقا کے پاس آ جاتا ہوں۔ مرغ نے باز سے کہا، تم سے دلیل جا چکی ہے، بہرحال اگر تو دیکھتا باز کو سیخ میں آگ پر تو ان کی طرف واپس لوٹ کر نہ آتا، اور میں ہر وقت سیخوں کو مرغوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں، اس لیے تو سنجیدہ نہ ہو دوسرے کی ناراضگی کے وقت، اور تم لوگ اگر منصور کے بارے میں وہ بات جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تمہاری حالت میرے سے بھی بدتر ہوتی جس وقت وہ تمہیں بلاتا۔ عبارت اور ترجمے کے بعد لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے تقرب، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تقرب یتقرب تقربا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ یسفر، اسفر یسفر اسفرار، باب اس کا افعلال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زرد رنگ آ جانا یا زردی کا چھا جانا، رنگ کا پیلا پڑ جانا۔ آگے ہے یرعد، ارعد یرعد ارعاد، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کپ کپی دینا، لرزا دینا، یعنی یہ کہ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اس کے اوپر لرزا طاری ہو جاتا تھا۔ آگے ہے انس، آنیسا یا ناسو، باب اس کا سامیہ یسمعو آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مانوس ہونا۔ بازیجن، یہ باز کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ابواز اور بیزان آتی ہے۔ دیک، یہ کہا جاتا ہے مرغ کو اور اس کی جمع دیوک آتی ہے۔ تحزنو کا حازانہ یا حزونو، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گود میں لینا، پرورش کرنا، پالنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ کبیرہ یکبرو، سامیہ یسمعو آتا ہے اس کا، اور اسی طریقے سے باب کروما سے بھی آتا ہے، کبورہ یکبرو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہو جانا، عمر رسیدہ ہو جانا۔ سارا یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، گھومنا پھرنا۔ دنا یدنو، اس کا مطلب ہے قریب ہونا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے۔ ترتا، طار یطیر طیرن، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، اڑ کر کسی جگہ پر جانا۔ صحتا، صاح یصیح، باب اس کا بھی ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، چلانا۔ حائط، یہ دیوار کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع حیطان آتی ہے۔ خاط یخیط خیطن، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ، پرونا، اور اسی سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ تخاط عینی، میری آنکھوں کو سیا جاتا ہے۔ اساہر، واحد متکلم فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ ساہرہ یساہر مساہرہ، باب اس کا مفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار رکھنا، جگانا، اور اسی سے یہ واحد متکلم فعل مضارع مجہول ہے۔ سفود، گوشت بھوننے کی سیخ کو کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع سفافید آتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ بتا رہے ہیں کہ ابو ایوب مرزبانی جو کہ منصور بادشاہ کا وزیر تھا، جب منصور اس ابو ایوب کو بلاتے تھے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ جب منصور کے پاس سے واپس نکلتا تھا تو اس کی رنگت واپس لوٹ آتی تھی، مطلب اس کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ نارمل ہو جاتی تھی۔ فقیل لہ، ان سے کہا گیا، یعنی ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ امیر المومنین پر کثرت سے آتے جاتے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ مانوس ہیں، تو جہاں پر کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے، مانوسیت ہوتی ہے، وہاں پر تو بے تکلفی ہوتی ہے، جبکہ آپ کا حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے آگے ایک مثال دی۔ مثال یہ دی کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باز اور اسی طریقے سے مرغ کا مناظرہ ہو گیا۔ باز نے مرغ سے کہا کہ تم اپنے ساتھی یعنی اپنے مالک سے وفا کرنے میں بہت کم ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ وفا کے اندر کم ہو۔ تو اس مرغ نے پوچھا کیسے آپ یہ والی بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر اس نے باز نے کہا کہ تمہیں ایک انڈے کی حالت میں لیا جاتا ہے، پھر تمہیں تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہیں پالتے پوستے ہیں تمہارے گھر والے، اور تمہیں ان کے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو تم چلنے پھرنے لگ جاتے ہو، سیر کرنے لگ جاتے ہو، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، یہاں سے وہاں اڑتے رہتے ہو اور چیختے چلاتے ہو، اونچی اونچی بانگیں دیتے ہو، اور جب تم کسی ایک دیوار کے اوپر چڑھ جاتے ہو اور وہ گھر بھی ایسا جس میں تم نے کئی سال گزارے ہو، تو پھر تم اس سے اڑ کے دوسری دیوار پہ چلے جاتے ہو، دوسرے کے گھر چلے جاتے ہو، تو تمہارے اندر وفاداری نہیں ہے۔ جن گھر والوں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا پوسا، تمہیں کھانا کھلایا، تم ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے ہو، تم چیختے چلاتے ہو، وہاں سے تم آگے دوسرے گھر کے اوپر چلے جاتے ہو۔ پھر اس باز نے کہا کہ میری مثال دیکھو، مجھے پہاڑوں سے اس حال میں لیا جاتا ہے کہ میری عمر بڑھ چکی ہوتی ہے، میری آنکھوں کو سی دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ٹوپی سی چڑھا دیتے ہیں باز کے آنکھوں کے اوپر کہ اس کو نظر نہیں آتا، پھر اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کو تربیت کرتے ہیں، اس کو شکار کرنا اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اطعموا الشیء الیسیر،
مجھے بہت قلیل کھانا کھلایا جاتا ہے، اس سحر مجھے جگایا جاتا ہے اور مجھے نیند سے روک دیا جاتا ہے، مجھے 1-2 دن تک بھلا دیا جاتا ہے، مطلب مجھے کھانے کو نہیں دیا جاتا، 1 دن پورا چھوڑ دیا، 2 دن پورا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد مجھے جب شکار پر چھوڑتے ہیں اکیلے، میں شکار کے اڑ کے جاتا ہوں، شکار کو میں پکڑ لیتا ہوں، پھر میں اپنے مالک کے پاس اس کو لے آتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مجھے 1 دن 2 دن تک مسلسل بھوکا بھی رکھا جائے، پھر بھی مجھے شکار پر چھوڑا جائے، تو تب بھی وہ شکار میں خود نہیں کھاتا، بلکہ اس کو پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لے آتا ہوں۔ تو پھر اسے کہا، اس نے مرغ نے کہا ذہبت عنک الحجہ، تم سے جو دلیل ہے وہ جا چکی ہے، یعنی تمہاری دلیل یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تم بعضوں کو دیکھتے کہ وہ سیخوں کے اوپر ہیں، آگ کے اوپر ان کو بھونا جا رہا ہے، تو تم کبھی واپس لوٹ کر نہ آتے، تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض کو ذبح کر کے اس کو بھون کے اس کا باربیکیو کر کے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور مجھے دیکھو کہ میں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ جو سیخیں ہیں وہ مرغوں سے بھری ہوئی ہیں، مرغ ذبح کر کے اس کا گوشت باربیکیو کر کے بھون کر آگ کے اوپر پکایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی اس گھر کے اندر مقیم ہوں، میں یہاں سے بھاگ کر نہیں گیا، وہ الگ بات ہے کہ میں ادھر ادھر اڑ جاتا ہوں، تھوڑا بہت میں چیختا چلا لیتا ہوں، لیکن میں موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ کہا کہ بردبار نہ بھرو جس وقت تمہارے علاوہ کوئی غصہ کرے، یعنی جس وقت کوئی غصہ کر رہا ہو اور تکلیف پہنچا رہا ہو، تو پھر انسان اتنا تو کرتا ہی ہے کہ چیختا چلاتا ہے اور اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ابو ایوب مرزبانی نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم منصور کے بارے میں وہ والی بات جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تمہاری حالت اس سے بھی بدتر ہو جتنی میری حالت ہوتی ہے جب وہ مجھے طلب کرتا ہے۔ یعنی بادشاہ ہے، بادشاہ کا مزاج اسی طریقے سے ہوتا ہے، اگر وہ خوش ہو تو بے تحاشا انعام و اکرام بھی نواز دیتا ہے، اور اگر وہ غصہ آ جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر سخت ترین سزا بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو مجھے بادشاہ کی سارے حالات کا پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تمہاری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی جتنی میری حالت خراب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا باب اول ہے فی النثر، سبق نمبر 63 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الابہام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، هو بالمواحدة التحتیجة ان يقول المتکلم کلاما مبہما يحتمل معنیین متضادین لا يتمیز احدهما عن الآخر ولا يأتي في كلامه ما يحصل به التمييز، مثاله ما حكي عن بعض الشعراء أن الحسن بن سهل باتصال بنته بورانا بالمامون مع من هناه فأثاب الناس كلهم وحرمه، فكتب إليه إن أنت تماديت على حرماني عملت فيك شيء لا يعلم به أحد مدحتك أم هجوتك، فاستحذره وسأله عن قوله فاعترف فقال لا أعطيك وتفعل، فقال بارك الله للحسن ولبورانا في الختن يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من، فلم يعلم ما أراد بقوله ببنت من في الرفعة أو في الحقارة، فاستحسن الحسن منه ذلك وناشده أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته، فقال لا والله إنما نقلته من شعر شاعر متبوع كان كثير العبث بهذا النوع، واتفق أنه فصل قبان عند خياط أعور اسمه زيد، فقال له الخياط على طريق العبث به سآتيك به لا تدري أقباء أم هو دراج، فقال له لئن فعلت لأنزمن فيك بيتا لا يعلم أحد ممن سمعه أدعوت لك أم دعوت عليك، ففعل الخياط فقال خاط لي زيد قباء لیت عینیہ سواء۔ ترجمہ دیکھ لیں، ابہام یہ مواحدہ تحتیہ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ متکلم ایسا کلام کہے جو مبہم ہو، جس میں دو متضاد معنوں کا احتمال ہو، ان میں سے کوئی ایک معنی دوسرے سے جدا نہ ہو، اور کلام میں کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس سے یہ تمیز حاصل ہو سکے۔ اس کی حکایت وہ ہے جو بعض شعراء سے نقل کیا گیا، جس نے حسن بن سہل کو مبارکباد پیش کی اس کی بیٹی بوران کا مامون کے ساتھ نسبت ہونے پر، ان لوگوں کے ساتھ جس نے حسن بن سہل کو مبارکباد پیش کی۔ حسن بن سہل نے سب لوگوں کو بدلہ دیا اور اس شخص کو محروم کر دیا۔ اس شخص نے حسن بن سہل کی طرف خط لکھا، اگر تو برابر مجھے محروم رکھے گا تو میں تیرے بارے میں ایک ایسا کام کروں گا کہ کسی ایک کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں نے تیری تعریف کیا ہے یا میں نے تیری حجو یعنی مذمت کی ہے۔ حسن بن سہل نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے اس کے قول کے بارے میں پوچھا، اس نے اپنے اس قول کا اعتراف کر لیا۔ حسن بن سہل نے کہا، میں تجھے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تو ایسا کام کر لے۔ تو پھر اس شاعر نے یہ والا شعر کہا، اللہ تعالیٰ حسن کو اور بوران کو برکت دے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر اے ہدایت کے امام تو کامیاب ہو گیا، لیکن کس کی بیٹی کے ساتھ؟ حسن معلوم نہ کر سکا کہ اس نے اپنے اس قول ببنتی من سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، تعظیم کا یا تحقیر کا۔ حسن کو اس کا یہ والا شعر پسند آیا اور اس نے اس سے پوچھا، کیا تو نے یہ والا معنی کسی سے سنا ہے، ام ابتکرتہ ہو یا تو نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ تو اس شاعر نے کہا، نہیں اللہ کی قسم، میں نے اس کو ایک باکمال شاعر کے شعر سے نقل کیا ہے جو اس طرح کا مذاق بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس شاعر نے ایک قبا کو کٹوایا ایک ایسے درزی کے پاس جو کانا تھا، جس کا نام زید تھا۔ تو اس درزی نے اس شاعر سے دل لگی کے طریقے پر کہا، میں اس قبا کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا
کہ تجھے معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ قبا ہے یا دراج ہے۔ تو شاعر نے اس درزی سے کہا اگر تو نے ایسا کر لیا تو میں تیرے بارے میں ایک ایسا شعر نظم کہوں گا کہ کسی ایک کو معلوم نہیں ہو سکے گا جو بھی اس شعر کو سنے گا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے یا میں نے تیرے خلاف بددعا کی ہے۔ چنانچہ درزی نے ایسا ہی کر دیا تو اس شاعر نے یہ والا شعر کہا، زید نے میرے لیے قبا سی ہے کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہوتی۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے الابہام، یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مشکوک ہونا۔ یہاں پر فن بدیع کی ایک اصطلاح مراد ہے جس کا شمار محسنات معنویہ میں سے ہوتا ہے۔ ہنا یوہنی تہنیہ، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مبارکباد پیش کرنا۔ اثاب یثیب اثابتاً، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجر دینا، کسی کو بدلہ دینا، کسی کو انعام دینا۔ ظافر یظفر، باب اس کا سمیع یسمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ ابتکرتا، ابتکر یبتکر ابتکار، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا، اپنی طرف سے بنانا، گھڑنا۔ مطبوع، باصلاحیت باکمال کو کہا جاتا ہے۔ عبث، عبیث یا عبث، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مذاق کرنا، دل لگی کرنا۔ قبا، یہ ایک قسم کا لباس ہے جو کہ پہنا جاتا ہے، اس کی جمع عقبیہ آتی ہے۔ اعور، عاویرہ یا عوارو، باب اس کا سمیع یسمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آنکھ والا ہونا، اسی سے یہ واحد مذکر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ دراج، یہ بھی قبا کی طرز کا ایک لباس ہوتا ہے، البتہ تھوڑا سا یہ مختلف ہوتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ ابہام کے بارے میں ساری تفصیل یہاں پر آ رہی ہے۔ پہلے سمجھیں کہ ابہام اس کا کیا مراد ہے۔ مواحدۃ تحتیہ، مواحدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کا ایک نقطہ ہو، اور تحتیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا نقطہ نیچے ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے نا با کا نقطہ چونکہ نیچے ہوتا ہے اس لیے اس کو ابہام یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مواحدہ تحتیہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں متکلم ایک ایسا کلام کرتا ہے جس کلام کے اندر ابہام ہوتا ہے، تفصیل اور وضاحت نہیں ہوتی، اور اس میں دو ایسے معنی کا احتمال ہوتا ہے جو بالکل ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک معنی ہے جسے تعریف سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا معنی ہے جس میں مذمت، برائی اور حقارت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایسے دو معنی کا احتمال ہوتا ہے جو آپس میں ضد ہوتے ہیں اور کوئی ایک معنی دوسرے سے ممتاز اور جدا بھی نہیں ہوتا۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ سیاق و سباق سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے، یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، یہاں پر یہ والا معنی مراد ہے، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے، کوئی سیاق و سباق سے بھی پتہ نہ چلے، یعنی کوئی ایسے طریقہ کار نہ ہو، متکلم خود بھی نہ بتائے، اس کا کلام دلالت نہ کرے، سیاق و سباق سے بھی پتہ نہ چلتا ہو، دلالت حالی دلالت قالی سے بھی پتہ نہ چلتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ابہام۔ ولا یاتی فی کلامی ہی، اور اس کے کلام کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو ما یحصل بہ تمییز، جس سے تمییز حاصل ہو سکے، یعنی ایک معنی دوسرے معنی سے جدا ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، ایسا کچھ بھی اس کے کلام میں نہ پایا جاتا ہو۔ اب اس کی مثال وہ ہے جیسا کہ بعض شعراء سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے حسن بن سہل کو مبارکباد پیش کی۔ اصل میں حسن بن سہل کی جو بیٹی تھی بوران، اس کا مامون کے ساتھ نسبت طے ہوگی، مغنی ہوگی مامون جو کہ بادشاہ تھا، تو پھر حسن بن سہل کو مبارکباد پیش کی شعراء میں سے ایک شاعر نے، معمن ہناہو، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے حسن بن سہل کو مبارکباد پیش کی تھی، یعنی کچھ لوگ تھے جو حسن بن سہل کو مبارکباد دینے کے، ان لوگوں کے ساتھ یہ شاعر بھی گیا مبارکباد دینے کے لیے۔ فاصاب الناس کلہم، تو جو حسن بن سہل تھا اس نے سارے لوگوں کو انعامات دیے جس نے مبارکباد دی تھی، وحرمہ، لیکن یہ جو شاعر تھے اس کو محروم کر دیا، اس کو کچھ نہ دیا۔ تو اس نے پھر اس کی طرف خط لکھا کہ اگر آپ مجھے محروم رکھنے پر اصرار کریں گے تو میں آپ کے بارے میں ایسا کام کروں گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے یا میں نے آپ کی حجو، یعنی میں نے آپ کی برائی کی ہے۔ تو حسن بن سہل نے اس کو بلا لیا اور اس کے قول کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ والی بات کہی ہے میرے بارے میں؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں نے یہ والی بات کہی ہے، اگر آپ مجھے محروم رکھیں گے تو میں آپ کے بارے میں ایسی بات کہوں گا۔ تو حسن بن سہل نے کہا کہ لا اعطیک تفعل، میں تجھے نہیں دوں گا مگر یہ کہ تو ایسا کام کر لے، وہ کام کر کے دکھا مجھے کیسے جس میں پتہ نہیں چلے لوگوں کو کہ یہ تعریف کی جا رہی ہے یا مذمت کی جا رہی ہے۔ شاعر نے پھر اس کے اوپر شعر کہا، بارک اللہ للحسن، اللہ تعالیٰ برکت دے حسن کو اور حسن کی بیٹی بوران کو، ختن داماد میں، یعنی جو مامون تھا خلیفہ اب وہ داماد بن گیا ہے کس کا؟ حسن کا، اور خاوند بن چکا ہے حسن کی بیٹی بوران کا۔ اے ہدایت کے امام، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن کس کی بیٹی کے ساتھ؟ اب ہدایت کے امام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مامون ہے، بادشاہ جس کے ساتھ بوران کا نکاح ہوا ہے، لیکن ببنت من، کس کی بیٹی کے ساتھ؟ اب یہ کلام ایسا ہے جس کے اندر تعریف اور مذمت دونوں کا احتمال ہے۔ تعریف کا احتمال اس طریقے سے ہے کہ مامون کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بوران کے ساتھ نکاح کیا ہے جو کہ حسن کی بیٹی ہے، یہ نکاح بڑا بابرکت ہے، اس نکاح کی وجہ سے آپ کی قسمت کا ستارہ عروج کے اوپر پہنچ جائے گا، آپ بامراد ہو جائیں گے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بوران جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا موقع ملا ہے۔
تو اس میں دیکھا جائے تو حسن کی بھی تعریف ہے، حسن کی بیٹی بران کی تعریف بھی ہے، لیکن اس میں دوسری طرف مذمت کا بھی احتمال ہے۔ ببنت من، اے بادشاہ آپ نے کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی؟ آپ تو بادشاہ تھے، آپ کو تو چاہیے تھا کسی اونچے خاندان میں، کسی عالی خاندان کے اندر آپ رشتہ کرتے، لیکن آپ نے انتہائی گھٹیا خاندان میں، اور آپ نے کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کری؟ اپنی حسن کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حسن وہ خود بھی نیچ خاندان کا، اور اس کی بیٹی بران وہ بھی گھٹیا خاندان میں سے، آپ نے ایسے کے ساتھ شادی کر لی۔ تو خلاصہ یہ کہ جو ببنت من ہے اس میں تعریف کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور اس میں مذمت کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا فلم یعلم، معلوم نہیں ہو سکا حسن کو ما ارادہ، شاعر نے کس چیز کا ارادہ کیا ببنت من کہہ کے، آیا اس میں تعظیم کا ارادہ کیا، رفعت بلندی یعنی تعظیم کا، یا پھر حقارت تحقیر کا ارادہ کیا؟ تو حسن کو یہ والی بات بڑا اچھا لگا، یہ والا شعر، اور اس سے یہ والی بات پوچھی، اسمیت هذا المعنی، کہ آپ نے یہ والا معنی کسی سے سنا ہے، ام ابتکرتا، یا آپ نے اس کو خود ایجاد کیا، یعنی جو ابہام ہے ایسا کلام کرنا کہ جس میں دو متضاد معنی کا احتمال ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے خود ایجاد نہیں کیا، میں نے تو ایک باکمال شاعر کے شعر سے میں نے یہ نقل کیا ہے جو اس قسم کا ہنسی مذاق بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اور اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے وہ جو شاعر تھا جو اس قسم کا ہنسی مذاق بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اس نے ایک قبا کٹوائی، مطلب ایک لباس کٹوایا ایک ایسے درزی سے جو درزی کہتا وہ کانا تھا، اور اس کا نام تھا زید۔ تو درزی نے اسے ہنسی مذاق کے طریقے سے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ قبا سی کر لاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے قبا سی ہے یا میں نے دراز سی ہے۔ تو پھر شاعر نے کہا اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تیرے بارے میں ایک ایسا شعر کہوں گا کہ سننے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے یا میں نے تیرے خلاف بددعا کی ہے۔ تو درزی نے پھر ایسا کر دیا، یعنی وہ ایسا لباس سی کر لے کر آیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا یہ قبا ہے یا پھر دراج ہے۔ تو پھر اس نے آگے سے شاعر نے یہ والا شعر کہا کہ زید نے میرے لیے قبا سی ہے، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں۔ اب اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، یعنی ایک آنکھ صحیح ہے تو دوسری بھی صحیح ہو جائے، اور دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں یعنی ایک آنکھ خراب ہے تو دوسری آنکھ بھی خراب ہو جائے۔ تو یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر ابہام ہے، دو ایسے متضاد معنی کا احتمال ہے جو آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 64 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ان العصا قرئت لذی الحلم۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال ابن الکلبی لما فتح عمرو بن العاص قیصریۃ سار حتی نزل غزۃ فبعث الیہ علجها ان ابعث الی رجلا من اصحابک اکلمه ففکر عمرو وقال ما لهذا احد غیری قال فخرج حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاما ما لم يسمع قط مثله فقال العلج حدثني هل في اصحابك احد مثلك قال لا تسأل عن هذا اني هين عليهم اذ بعثوا بي اليك وعرضوني لما عرضوني ولا يدرون ما تصنع بي قال فامر له بجائزة وكسوة وبعث الى البواب اذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه فخرج من عنده فمر برجل من نصارى غسان فعرفه فقال يا عمرو قد احسنت الدخول فاحسن الخروج ففطن لما اراده فرجع فقال الملك ما ردك الينا قال نظرت فيما اعطيتني فلم اجد ذلك يسع بني امي فاردت ان اتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خيرا من ان يكون عند واحد فقال صدقت اعجل بهم وبعث الى البواب ان خلي سبيله فخرج عمرو وهو يلتفت حتى اذا امن قال لا عدت لمثلها ابدا فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج قال له انت هو قال نعم على ما كان من غدرك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک لاٹھی سنجیدہ شخص کے لیے ہی کھٹکھٹائی جاتی ہے۔ ابن کلبی کہتے ہیں کہ جب عمرو بن عاص نے قیصریہ کو فتح کیا تو چلے ہیں یہاں تک کہ غزہ میں تشریف لائے یا غزہ میں اترے، تو وہاں کے طاقتور کافر نے ان کی طرف پیغام بھیجا یہ کہ ہماری جانب اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو بھیجیے، میں اس سے کلام کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں غور و فکر کی اور فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کا جانا مناسب نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نکلے ہیں یہاں تک کہ اس طاقتور کافر پر داخل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کلام کیا۔ اس نے ایسا کلام سنا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو اس کافر نے کہا مجھے بتائیے کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک آپ کی مثل ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اس بارے میں سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ میں ان میں سے سب سے کمتر ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے مقصد بنایا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے انہوں نے مجھے مقصد بنایا ہے، اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سردار نے ان کے لیے انعام کا اور کپڑوں کا حکم دیا اور دربان کی طرف پیغام بھیجا کہ جب یہ شخص آپ کے پاس سے گزرے تو اس کی گردن مار دو اور اس کے پاس جو سامان ہے وہ لے لو۔ جب حضرت عمر اس کافر کے پاس سے نکلے ہیں تو غسان کے نصارہ میں سے ایک شخص ان کے پاس سے گزرا اور اس نے حضرت عمر کو پہچان لیا اور کہا اے عمر آپ بہت اچھے طریقے سے داخل ہوئے ہیں لہذا آپ اچھے طریقے سے نکلیے۔ حضرت عمر ان کے اس ارادے کو تاڑ کے واپس لوٹے ہیں تو بادشاہ نے پوچھا کس چیز نے آپ کو واپس لوٹا دیا ہماری طرف؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے غور کیا اس چیز میں جو آپ نے مجھے عطیہ دیا ہے تو میں نے نہیں پایا کہ وہ میرے چچا زاد بیٹوں کے لیے کافی ہو جائیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے چچا زاد میں سے 10 کو آپ کے پاس لے آؤں
آپ ان کو یہ عطیہ دے دیجئے، اس لیے کہ آپ کی نیکی 10 کے ساتھ کرنا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ نیکی کریں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے سچ کہا، آپ ان کو جلدی لے آئیے، اور دربان کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا راستہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب مامون ہو گئے یا امن والی جگہ میں پہنچے تو فرمایا کہ میں اس جیسے شخص کے پاس دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا۔ جب حضرت عمر نے اس کافر سے صلح کر لی اور وہ کافر سردار ان پر داخل ہوا ہے تو اس کافر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ وہی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں، تمہاری اس غداری کی وجہ سے جو تمہاری جانب سے ہوئی ہے۔ عبارت و ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عصا، یہ واحد ہے، اس کی جمع عصیجن اور عصیجن آتی ہے، لاٹھی کو اور سہارے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے قرعت، قرع یقرع قرعن، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ علج، لام کے سکون کے ساتھ، اس کی جمع علوج اور اعلا جاتی ہے، موٹا، اجمی کافر، خشک اور اکھڑ مزاج، یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ ہین، کمزور اور ذلیل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہینون آتی ہے۔ ارز یعرض تعریض، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشانہ اور مقصد بنانا۔ صنع یصنع، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ جائزہ، یہ انعام کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع جوائز آتی ہے۔ کسوہ، یہ کپڑوں کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع کسیجن اور کسیجن آتی ہے۔ عنق، یہ گردن کو کہا جاتا ہے۔ اخذ یاخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ مر یمر مرورا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ احسن یحسن احسان، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا۔ فاطن یفتن، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلاک اور ہوشیار ہونا، سمجھدار اور ذہین ہونا۔ آتا یعطی اعطا، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ عجل یعجل، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ آگے ہے خلی، خلا یخلی تخلیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خلوت کے اندر ہونا، تنہائی اور جدائیگی اختیار کرنا۔ خلی سبیلہ، اس کا مطلب ہے راستے کا چھوڑ دینا، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ ہے من غدر کا، غدر یغدر، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہوگی ہے، اب اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ عنوان پہلے دیکھیں، ان العصا قرئت لذی الحلم، مطلب اس کا یہ ہے کہ عقل مند شخص ہی تنبیہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو بیوقوف شخص ہے اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو کوئی خفیہ اشارہ کیا جائے، اس کو اس کا بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اسی کے اوپر ایک حکایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب کیساریہ کو فتح کیا تو چلتے رہے یہاں تک کہ غزہ میں اترے ہیں، تو وہاں پر جو ان کا سردار تھا، کافر سردار، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی کو میرے پاس بھیجیں، میں اس سے کلام کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا غور کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر یہ سوچا کہ مجھے ہی جانا چاہیے، میں خود ہی اس سردار کے ساتھ کلام کروں۔ ظاہر ہے جب وہ سردار ہے وہ کلام کرے گا تو اس کے سامنے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کلام کے اندر مہارت رکھتا ہو، ذہین، فطین، عقل مند شخص ہو، تاکہ اس کافر سردار کے اوپر مسلمانوں کا اچھا خاصا روب پڑے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے ہیں، یہاں تک کہ اس سردار کے پاس پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس سردار نے ایسا کلام سنا کہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ پھر ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی اور بھی آپ کی مثل ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ والی بات نہ پوچھیں، میں تو سب سے کم تر اور ادنیٰ درجے کا ہوں، اس لیے تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور انہوں نے مجھے مقصد بنایا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے انہوں نے مجھے مقصد بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ میں سب سے کم تر آدمی ہوں، اسی لیے مسلمانوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اس کا انتقام اور بدلہ بھی لے لیں گے۔ اور ظاہر ہے جب کسی قوم کے بڑے سردار کو اور انتہائی باصلاحیت اور قابل آدمی کو بھیج دیا جائے کسی ایسے خطرے والی جگہ پر اور وہ بندہ آگے سے قتل ہو جائے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہیلہ اختیار کیا تاکہ اگر اس کا کوئی غلط مقصد ہو بھی ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں تو وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے مقصد بنایا اس کام کے لیے جس کے لیے انہوں نے مجھے مقصد بنایا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے سب سے ادنا اور کمتر ترین آدمی کو بھیجا ہے۔ تو پھر اس سردار نے حکم دیا کہ ان کو انعامات دیے جائیں، ان کو کپڑے دیے جائیں، ایک طرف تو یہ کہا، اور دوسری طرف خفیہ طریقے سے جو دربان تھا اس کے پاس پیغام بھیج دیا کہ جب یہ آدمی تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کی گردن مار دینا، مطلب اس کو قتل کر دینا، اور اس کے پاس جو مال و متاع تمہیں ملے وہ تم اس سے لے لینا۔ اب جب اس بادشاہ یعنی اس سردار کے پاس سے ہٹ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو پھر غسان کے نصارہ میں سے ایک شخص تھا، اس کے پاس سے گزرے۔ اب وہ غسان کا جو نصارہ میں سے جو نصرانی تھا وہ حضرت عمر کو پہچانتا تھا، انہوں نے پھر ایک جملہ بولا قد احسنت الدخول فاحسن الخروج، آپ اچھے طریقے سے داخل ہوں، آپ اچھے طریقے سے باہر بھی جائیں۔ اب یہ ایک ایسا جملہ تھا جس میں اس نصرانی نے وضاحت نہیں کی تھی، لیکن حضرت عمر بن عاص چونکہ انتہائی ذہین اور عقل مند شخص تھے، وہ فوراً اس تنبیہ سے
فائدہ انہوں نے اٹھا لیا، اس معاملے کی تہ تک پہنچ گئے کہ جو سردار ہے اس کا میرے بارے میں ارادہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا مجھے کوئی ایسا حیلہ اختیار کرنا چاہیے کہ میں یہاں سے صحیح سلامت زندہ واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ وہ واپس لوٹا، وہ دروازے کے پاس نہیں گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے واپس لوٹا دیا ہماری طرف؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو آپ نے مجھے عطیہ دیا ہے، یعنی جو آپ نے مجھے انعام دیا ہے، میں اس کو اتنا نہیں پاتا کہ میرے چچا کے بیٹوں کے لیے کافی ہو۔ جب میں جاؤں گا اپنے چچا زاد بھائیوں کے پاس تو پھر وہ میرے سے تقاضا کریں گے اس انعام میں سے ہمیں بھی حصہ دو، تو یہ انعام اتنا نہیں ہے کہ میں ان سب کو حصہ دوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سب کو ادھر لے آتا ہوں۔ 10 آدمی ہیں میرے چچا زاد بھائی، میں آپ کے پاس لے آتا ہوں، آپ ان کو خود انعامات دیں تاکہ جو ہے وہ راضی ہو جائیں، اور ظاہر ہے یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی کو انعام دیں، آپ 10 آدمیوں کو انعام دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں 10 اپنے چچا زاد بھائیوں کو لے کر آؤں، ان میں سے آپ ان کو انعام دیں یہ والا عطیہ، تو آپ کا نیکی کرنا 10 آدمیوں کے ساتھ یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی سے نیکی کریں۔ تو اس نے کہا کہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ اجل بھی اس کو لالچ ہوگی۔ اس سردار نے یہ سوچا کہ ابھی تو ایک آدمی ہے، میں اسے ایک آدمی کو قتل کر دوں گا تو پھر نقصان مسلمانوں کو کم ہوگا، یہ جائے گا اپنے ساتھ 10 بندوں کو اور لے کر آئے گا، میں 11 کے 11 بندوں کو قتل کر دوں گا، مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ہوشیاری تھی اور ایک سمجھداری تھی، وہ اس کو سمجھ نہ سکا اور اس نے ان کو جانے دیا، دربان کو کہہ دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، مطلب اس کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے پھر بادشاہ نے دربان کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا راستہ چھوڑ دیں، اس کو قتل نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے ہیں، وہ یلتفت، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، مطلب یہ کہ ہوشیار اور چکنا ہو کے وہاں سے تشریف لے کے کہ کہیں پیچھے سے آ کے دوبارہ پکڑ نہ لے۔ تو جب وہ امن کی جگہ میں پہنچے، یعنی مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے، تو پھر فرمایا کہ میں اس جیسے شخص کے پاس دوبارہ ایسے نہیں لوٹوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ جو سردار تھا اس کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صلح ہوگی اور وہ سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ پہچان گیا اور پوچھا کہ کیا آپ وہی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، تمہاری اس غداری کے باوجود تم نے جو غداری کی تھی اس کی وجہ سے مجھے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑوانی پڑی تھی، تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تمہیں ایسی غداری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 65 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الایثار پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من حدیثه حدیث الحاتم الطائی ان معاویۃ امرأۃ حاتم حدثت ان الناس اصابتهم سنة فاذهبت الخف والزلف فبتنا ذات ليلة بأشد الجوع فأخذ حاتم عديا وهو ابن الحاتم وأخذت صفانة بنت الحاتم فعللناهما حتى ناما ثم أخذ يعللني بالحديث لأناما فرفقت لما به من الجهد فأمسكت عن كلامه ليناما ويظن أني نائمة فقال لي أنمت مرارا فلم أجبه فسكت ونظر من وراء الخباء فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة تقول يا أبا صفانة قد أتيتك من عند صبية جياع فقال أحضريني صبيانك فوالله لأشبعنهم قالت فقمت سريعا فقلت بماذا يا حاتم فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل فقام إلى فرسه فذبحه ثم أجج نارا ورفع إليها شفرة وقال اشتوي وكلي وأطعمي ولدك وقال لي أيقظي صبييك فأيقظتهما ثم قال والله إن هذا للوم أن تأكلوا وأهل السرم حالهم كحالكم فجعل يأتي السرم بيتا بيتا ويقوم عليكم النار فاجتمعوا وأكلوا وتقنع بكسائه وقعد ناحية حتى لم يوجد من الفرس على الأرض قليل ولا كثير ولم يذق منه شيئا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ایثار یعنی ترجیح دینا اس کے واقعے میں سے ہے، یعنی حاتم طائی کے واقعے میں سے کہ معاویہ جو کہ حاتم طائی کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ ایک سال ایسی قحط سالی میں مبتلا ہوئے جس میں اونٹ اور بکری سب ہلاک ہو گئے۔ ہم نے ایک رات سخت بھوک کی حالت میں گزاری، حاتم نے عدی کو لیا جو کہ حاتم کے بیٹے تھے اور میں نے صفانہ کو پکڑا جو کہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، اور ہم نے ان دونوں کو بہلایا یہاں تک کہ دونوں سو گئے۔ پھر حاتم طائی شروع ہوئے مجھے باتوں میں بہلانے لگے تاکہ میں سو جاؤں۔ حاتم طائی کی مشقت کی وجہ سے میرا دل بھی نرم ہو گیا اور میں بات کرنے سے خاموش ہو گئی تاکہ حاتم طائی سو جائے اور وہ یہ گمان کرے کہ میں سو چکی ہوں۔ حاتم طائی نے مجھ سے کہا کیا تو سو گئی ہے؟ کئی مرتبہ کہا، میں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ حاتم طائی خاموش ہو گیا۔ حاتم نے خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو وہاں سے کوئی چیز آ رہی تھی۔ حاتم نے اپنے سر کو اٹھایا تو وہ ایک عورت تھی وہاں پر جو یہ کہہ رہی تھی، اے ابا صفانہ میں تمہارے پاس بھوکے بچوں کی طرف سے آئی ہوں۔ حاتم طائی نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس حاضر کرو، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہیں کہ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور میں نے حاتم طائی سے کہا کس چیز کے ساتھ؟ اے حاتم اللہ کی قسم تیرے بچے بھوک کی وجہ سے نہیں سوئے ہیں مگر بہلانے کے ساتھ۔ حاتم طائی اپنے گھوڑے کی طرف گئے ہیں اور اس کو ذبح کر دیا، پھر آگ کو روشن کیا اور اس عورت کی طرف چھری کو بڑھایا اور کہا بھون اور کھا اور اپنے بچے کو کھلا۔
اور مجھے کہا اپنے دونوں بچوں کو جگاؤ، میں نے اپنے دونوں بچوں کو جگایا۔ پھر کہا اللہ کی قسم یہ تو بڑی ملامت کی بات ہے یہ کہ تم کھاؤ اور خیمے والے ان کی حالت بھی تمہاری حالت کی طرح ہے۔ پھر حاتم تائی آتے تھے خیمے میں ایک ایک گھر پر اور کہتے تھے کہ آگ پر جمع ہو جاؤ، تو وہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے کھایا۔ حاتم تائی نے اپنی چادر اوڑھ لی اور ایک کنارے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ گھوڑے میں سے زمین پر کچھ بھی گوشت باقی نہ رہا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، اور حاتم تائی نے اس گھوڑے میں سے کچھ بھی نہ چکھا۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے الایثار، باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے خف، یہ واحد ہے اونٹ کی ٹاپ، یعنی اونٹ کا جو کھر ہے اس کا جو پاؤں ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اخفاف آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے زلف، یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ازلاف آتی ہے، پھٹے ہوئے کھر کو کہا جاتا ہے۔ جو جانور ہے نا اس کے پاؤں جب وہ چلنے سے وہ نیچے سے اس کا کھر پھٹ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد ہے ذوات الخف اور ذوات الزلف، یعنی اونٹ مراد ہے، اونٹ کا کھر مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گائے بکری مراد ہے، گائے بکری کا کھر مراد نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بولا جاتا ہے عرب کے کلام میں کہ جز بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں عللنا، علل یعلل التعلیل، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اس کا جو یہاں پر معنی ہے وہ ہے بہلانا، بچے کو بہلا کر سلا دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں فرفقتو، یہ میں نے جب عبارت پڑھی تھی تو میں نے اس کو فرفقتو پڑھا تھا، بعد میں جب اس کی شرح میں نے لفظ دیکھا تو یہ رققتو لفظ لکھا ہوا تھا، رقہ یریکو، باب اس کا ضرب یضرب تھا اور اس کا معنی یہ تھا کہ کسی پر رحم کرنا۔ تو بہرحال دیکھ لیں یہ رفقتو ہے یا رققتو ہے، میں نے آپ کو دونوں بتا دیے ہیں۔ آگے ہے خبا، یہ واحد ہے، اس کی جمع اخبیہ آتی ہے، خیمے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے سبیہ، سبیہ یہ جمع ہے سبیون کی، بچوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیاع، یہ جائعن کی جمع ہے، بھوکے کو کہا جاتا ہے۔ احذرین، احذر یحذر احذار، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اشبع یشبع اشباع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیٹ بھر کر سیر کرانا، جو یا دوسرے لفظوں میں ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو رجانا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اجج یؤجج تاجیج، باب تفعیل ہے، اس کا واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کو روشن کرنا، آگ کو بھڑکانا۔ آگے ہے شفرا، یہ چھری کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع شفارات آتی ہے، اصل میں شفرا بڑی چھری کو کہا جاتا ہے۔ اشتوی، اشتوا یشتوی اشتوا، باب اس کا افتعال ہے، اسی سے یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھوننا۔ سرم، اس کی جمع اسرام آتی ہے، جماعت اور مکانوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے تکنع، تکنع یتکنع تکنعا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کے اندر لپٹنا۔ کسا، یہ چادر کو، کپڑے کو، کمبل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اکسیہ آتی ہے۔ ناحیہ، کنارے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع نواحی آتی ہے۔ ذاک یذوق، چکھنے کو کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ واحد مذکر فعل جہد معلوم کا صیغہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ عنوان سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ایثار یعنی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو بیان کرنے والی ہیں وہ ہیں معاویہ، جو کہ حاتم طائی کی بیوی ہیں۔ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کو ایک سال ایسی قحط سالی سے واسطہ پیش ہے۔ سنت ویسے تو سال کو کہا جاتا ہے لیکن اس سے مراد عام سال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ سال ہے جس کے اندر قحط سالی ہو اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا ہو۔ فَذْهَبَتِ الْخُفَّ وَالزِّلْفَ، اور ایسی قحط سالی تھی جس میں خف اور زلف یعنی جانور کے کھر مراد، پورے کے پورے جانور وہ جا چکے تھے، وہ قحط سالی جانوروں کو ختم کر چکی تھی۔ تو حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ ہم نے ایک رات ایسی گزاری کہ جس میں بڑی شدید بھوک تھی۔ حاتم طائی نے اپنے بیٹے عدی کو پکڑا اور میں نے صفانہ جو کہ حاتم طائی کی بیٹی تھی ان کو پکڑا اور ہم نے ان دونوں کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ بہلاتے رہے، لوری سلاتے رہے، یہاں تک کہ دونوں بچے سو گئے۔ پھر حاتم طائی میرے ساتھ باتیں کرنے لگے تاکہ میں سو جاؤں۔ تو یہ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ ان کی مشقت کی وجہ سے میرا دل بھی نرم ہو گیا اور میں کلام کرنے سے خاموش ہوگی تاکہ وہ سو جائیں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے مجھے سلانے کے لیے، تو میں ایسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں سو چکی ہوں تاکہ جب میں سو جاؤں گی تو پھر وہ خود بھی سو جائیں گے، تاکہ وہ یہ گمان کرے کہ میں سو چکی ہوں۔ تو حاتم طائی جب میرے ساتھ باتیں کرتے رہے میں خاموش ہوگی، تو حاتم طائی نے میرے سے پوچھا کیا تم سو چکی ہو؟ کئی مرتبہ پوچھا، انمتی انمتی، بار بار پوچھا۔ تو حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر وہ جواب تو نہیں دیتا۔ اب یہ سوئی نہیں تھی لیکن یہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ میں سو چکی ہوں۔ تو حاتم طائی خاموش ہو گئے اور انہوں نے خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو وہاں سے کوئی چیز آ رہی تھی۔ تو حاتم طائی نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت تھی، وہ یہ کہتی کہ اے ابا صفانہ، صفانہ کے باپ، میں تمہارے پاس بھوکے بچوں کی طرف سے آئی ہوں، یعنی میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا اپنے بچوں کو حاضر کرو، اللہ کی قسم میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا۔ حاتم طائی کی بیوی نے جب یہ سنا تو پھر جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی
اور کہا کہ کیسے کھانا کھلاؤ گے حاتم، تمہارے تو اپنے بچے بھوک کی وجہ سے نہیں سو رہے تھے تو ہم نے ان کو لوری دلا کر ہم نے ان کو بہلا کر سلایا ہے۔ تو حاتم طائی پھر اپنے گھوڑے کے پاس گئے، جو ان کا گھوڑا تھا سواری کا، اس کو ذبح کر دیا، آگ بھڑکائی، اور پھر اس کے بعد وہ جو عورت تھی اس کو چھری دی اور کہا یہ گوشت اس کو بھونو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حاتم طائی نے مجھے یعنی جو ان کی بیوی تھی ماویہ، ان سے کہا اپنے دونوں بچوں کو جگاؤ۔ یہ سبی یہی ہے، سبیٌ واحد، سبی یعنی تثنیہ، سبی یعنی حالت نسبی اور جری میں، جب اس کی اضافت ہوئی ہے کاف ضمیر کی طرف تو پھر نون گر گیا ہے۔ اپنے دونوں بچوں کو بھی جگاؤ۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو جگایا۔ پھر حاتم طائی نے کہا کہ یہ تو بڑی ملامت کی بات ہے کہ تم کھاؤ اور خیمے والے جو باقی خیمے والے ہیں ان کی حالت بھی تمہاری طرح ہے، یعنی وہ بھی ایسے ہی بھوکے ہیں، کہا سالی میں تو سبھی مبتلا ہیں، وہ نہ کھائیں اور تم کھاؤ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر حاتم طائی ایک ایک گھر یعنی ایک ایک خیمے کے پاس گئے اور کہتے علیکم النار، تم پر نار آگ لازم ہے، یعنی جو میں نے آگ جلائی ہے گوشت بھوننے کے لیے، سارے وہاں پر جمع ہو جاؤ۔ سارے خیمے والے جمع ہو گئے اور سب نے کھانا کھایا، لیکن حاتم طائی خود چادر اوڑھ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے کنارے میں، اور حتیٰ کہ جو پورا گھوڑا تھا اس کا سارا گوشت ختم ہو گیا، زمین کے اوپر اس گھوڑے میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، لیکن حاتم طائی نے اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں چکھی۔ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی کہ دوسروں کا پیٹ بھر جائے اور میں خود نہ بھی کھاؤں تو میری خیر ہے۔